ازم یا سرمایہ دارانہ نظام کی بہت بات ہوتی ہے. اس مفروضے کو بھی عموماً یوز کیا جاتا ہے اور عموماً ایک نیگیٹو کونوٹیشن یعنی کہ کوئی پازیٹیو یا کوئی اچھے سمت میں نہیں یوز کیا جاتا. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس وقت بھی یہ نظام قائم ہوا یا اتنے عرصے سے رائج ہے اور پوری دنیا میں رائج ہے، تو کیا وجہ ہے کہ پھر ایک نیگیٹو کونوٹیشن یا ایک غلط یا منفی سمجھے جانے والے نظام کو ایکسیپٹ بھی کیا ہوا ہے اور رائج بھی کیا ہوا ہے. تو آج ہمارا مقصد یہ ہے کہ تھوڑا سا ہم اس نظام کو سمجھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ یہ چیز ہے کیا، یا یہ بلا ہے کیا، یہ کہاں سے آئی، یہ کب شروع ہوئی، اس کے پیچھے کیا سوچ تھی، اس کے مختلف اجزاء کیا ہیں اور اس کی پھر امپلیکیشن کیا ہے اور آگے ہم جا کہاں رہے ہیں. سو ہم کوشش کریں گے کہ کچھ ڈیٹیلڈ اس کے اوپر ایک انڈرسٹینڈنگ آج ہم بلڈ کریں سب کے لیے، کیونکہ اس کی بڑی امپلیکیشنز ہیں، وہ ہم آگے کھولتے ہیں انشاءاللہ. تو ہم تھوڑا جاتے ہیں اور ہم یہ جو کیپٹلزم یا سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس کی بنیادیں جب ہم کھودتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 1776 کا جو اشرا تھا، اس ٹائم میں ایک صاحب اسکاٹش تھے، رائٹر تھے اور لنڈن برطانیہ میں بیس تھے. ان کا نام تھا ایڈم اسمتھ. تو ایڈم اسمتھ نے ایک تھیوری پیش کی اپنی ایک کتاب کے اندر. اس کتاب کا نام تھا ویلتھ آف نیشنز. تو اس کتاب کے اندر انہوں نے ایک کانسیپٹ سامنے رکھا کہ دنیا کے اندر یہ جو معیشت کا نظام ہے یا جو اکنامکس ہے، ان کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ ہمیں دوبارہ سے وضع کرنے چاہیے اور ان کو ایک نئی سمت دینی چاہیے تاکہ ایک اچھی پرفارمنس ڈیلیور ہو سکے. تو میں موٹے موٹے اس کے نقاد آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ظاہر ہے یہ ایک پوری کتاب ہے اور اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہے، لیکن اس کے آپ کہتے ہیں کہ بنیادی جز کیا ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنا بھی یہ کاروباری نظام چل رہا ہے، یہ سارے کا سارا پرائیویٹ اونرشپ یعنی کہ پرائیویٹ ملکیت ہونا چاہیے. اس میں سرکار کا اور حکومت کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ پرائیویٹ انٹرپرائز جو ہے وہ ہر چیز کی مالک ہو اور حاکم ہو، اور اسی سے ہی سارا جو معیشت کا نظام ہے وہ آگے چلے. ابھی ہم اچھے برے پہلو پہ نہیں آ رہے، وہ ہم آگے بات کریں گے، لیکن جو کیپٹلزم کی یا ایڈم اسمتھ کی جو تھیوری ہے اس کے بنیادی جز کیا ہیں. اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ جی جو فیکٹرز آف پروڈکشن یعنی کہ وہ سارے اجزاء جس کے تحت کاروبار ہوتا ہے یا معیشت کھڑی ہوتی ہے، وہ اجزاء بھی پرائیویٹ سیکٹر یعنی کہ پرائیویٹ اداروں کی ہی ملکیت ہونے چاہیے اور وہی اس کو چلائیں. پھر حکومت کا اس میں کوئی رول نہیں ہونا چاہیے، نہ اس کی کوئی انوالومنٹ ہونی چاہیے. اچھا، جب پرائیویٹ سیکٹر کے پاس یہ سارے وسائل، ذخائر، آپ کے کاروبار کی ملکیت آ جائے گی، تو وہ جو کاروباری پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کا کیا ہدف ہونا چاہیے، اور اس کا ہدف خالصتاً پیسہ بنانا اور پروفٹ کمانا ہونا چاہیے. کوئی اس میں دو رائے نہیں ہونی چاہیے، کوئی لیفٹ رائٹ نہیں، کوئی ہمدردی کا جذبہ نہیں. بالکل وہ کہتے ہیں نا کہ کٹ تھروٹ انوائرمنٹ کے تحت آپ کا ایک سنگل ہدف ہونا چاہیے کہ پیسہ کیسے بنانا ہے، جس کو ہم اصطلاح میں کہتے ہیں پروفٹ میکسیمائزیشن. اور یہ جو MBA کے طالب علم ہیں تو وہ انہوں نے پڑھا ہوگا، ہم نے بھی پڑھا اپنے MBA میں کہ جی پروفٹ میکسیمائزیشن جو ہے وہ ایک کمپنی کا ہدف ہوتا ہے، ساتھ ساتھ شیئر ہولڈر کی بینیفٹ میکسیمائزیشن، پھر امپلائی. لیکن بنیادی طور پہ سرمایہ دار کا پروفٹ کیسے آپ میکسیمائز کریں گے، یعنی کہ اس کو کتنا بڑھوتی دے سکتے ہیں، یہ ایک سنگل ہدف ہونا چاہیے. اور آخر میں یہ ہے کہ کمپٹیشن بھی ہونا چاہیے، یعنی کہ آپس میں بہت سارے پرائیویٹ بزنس اور کاروبار کمپیٹ کریں وسائل کے اوپر، یعنی کہ ایک جد و جہد ہو، لیکن جد و جہد کے سمت ہو اگین پروفٹ کے اوپر، یعنی کہ آپ کی جو اپنے بینیفٹ یا اپنے جو فائدے کو میکسیمائز کرنا، یہ ہدف ہونا چاہیے. تو یہ کیپٹلزم کی بنیاد ہے جو ایڈم اسمتھ صاحب نے رکھی. جو ایک کانسیپٹ بہت مشہور ہے اس کو لیسی فیئر کہتے ہیں یا لیزی فیئر بھی کہہ سکتے ہیں. یہ بیسکلی ایک فرینچ ورڈ ہے if I'm not wrong، اور اس کا ترجمہ ہے کہ جی حافظ صاحب کیا بتایا؟ عدم مداخلت. تو جس کو ہم فری مارکیٹ بھی کہتے ہیں، عدم مداخلت یا فری مارکیٹ.
اور اس کے پیچھے بھی جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کا اس سارے کاروباری معاملے میں کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. تو یہ وہ کچھ بنیادی ستون تھے جن کے اوپر کیپٹلزم کا آغاز ہوا. اچھا، اس کے بعد اس کی مختلف جہتیں بھی سامنے آتی رہیں. میں آپ کو صرف موٹے موٹے نام لے لوں گا، اس میں کوئی زیادہ تفصیل میں بھی جانے کا نہ ٹائم ہے نہ میرے خیال میں ضرورت ہے. اولگارکک کیپٹلزم، جس طرح ہمارے مڈل ایسٹ کی حکومتیں ہیں ان کو اولگارکک کیپٹلزم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. اسٹیٹ گائیڈڈ کیپٹلزم ہے، بگ فرم کیپٹلزم ہے، انٹرپرینیورل کیپٹلزم ہے. یعنی اس کی یہ آگے جہتیں نکلتی آئیں جو ارتقاء کا پروسیس آگے چلتا گیا. اب جو چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ تو ایک بنیادی ایجوکیشنل وہ کہتے ہیں کہ کالج ٹائپ انفارمیشن تھی جو آپ کو دی. اصل میں بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی نظام آتا ہے اور اس طرح آتا ہے کہ اس کو پوری دنیا اور ساری بنی نوع انسان کے لیے ایک کانسیپٹ کی طرح پریزنٹ کیا جاتا ہے تو اس کے اندر بہت سے اچھے پہلو بھی ہوتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ پیور ایول کو آپ پورے دنیا کے لیے رکھیں اور وہ ایکسیپٹ بھی ہو جائے. تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ کانسیپٹ جہاں پہ اس کے اندر خود غرضی ہے تو وہاں پہ اس کے اندر پرفارمنس اینڈ پیک پرفارمنس کی ڈیلیوری، یعنی کہ بہترین پوٹینشل لوگوں کا کیسے آپ نکالیں گے، اور اس کے پیچھے موٹیویشن جو ہے وہ پیسہ ہے. مانیں یا نہ مانیں لیکن یہ بہت بڑی موٹیویشن ہے. ہم سب آج اس کا شکار ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ پیسے کے پیچھے ہی زیادہ تر لوگ، ایون دین کمپرومائز ہوتا ہے، اقامتی دین کمپرومائز ہوتی ہے، کیونکہ عموماً یہ کہا جاتا ہے پیٹ جڑا ہوا ہے. تو معیشت کا جو معاملہ ہے یہ ایک کنسسٹنٹ پرابلم ہے. تو ایڈم اسمتھ نے یہ تھیوری دی، ٹھیک ہے، وہ اس کے اندر ظاہر ہے وہ ایمانیات کی وہ کیفیت تو نہیں ہے تو اس نے اپنی سوچ رکھی ہوگی، لیکن کانسیپٹ کی حد تک پھر بھی بندہ جسٹیفائی کر سکتا ہے کہ شاید اس کے اندر ایک پیور پروفیشنل اپروچ کے تحت کوئی پازیٹیوٹی ہوگی. لیکن اصل بات جس پہ اب میں آنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حقیقت کیا ہے. وہ کیپٹلزم کی شکل جو ایڈم اسمتھ نے دی 1776 میں، جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس کی آج کے زمانے میں جو حقیقت ہے وہ کیا ہے. اور وہ حقیقت جو ہے وہ بہت اگلی ہے، وہ بڑی بھیانک ہے، وہ بدصورت ہے. اور اس کے اوپر تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حقیقت کیا ہے، کیونکہ یہ وہ انوائرمنٹ ہے جس کے میں اور آپ یا بنی نوع انسان ساری کی ساری اس وقت وکٹم ہے. دیکھیں، سوشو اکنامک ڈسپیرٹی، سماجی اور معاشی تفرقات، سر فرق اور تفاوت. جی، حافظ اشرف صاحب میری مدد کر رہے ہیں ٹرانسلیشن میں. میری تھوڑی سی امپیئرمنٹ ہے کہ وہ جو الفاظ ہیں ان کا مجھے اردو ترجمہ نہیں آتا، تو حافظ صاحب میری مدد کر رہے ہیں. تو یہ جو سوشو اکنامک ڈسپیرٹی کا پورا ایک ماحول ہے، اور اس کا کیا مطلب ہے؟ آسان الفاظ میں امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. تو یہ جو فرق ہے، کچھ ہے ٹھیک ہے جی، تو یہ امیر سے امیر تر اور غریب غریب سے غریب تر، یہ جو تفرقہ ہے یا یہ جو ڈیوائیڈ ہے، یہ ہے سوشو اکنامک ڈسپیرٹی جو ہم نظر آ رہا ہے ہمیں. اور اس کی میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے دیتا ہوں کہ دنیا کے اس وقت جو 10% امیر ترین لوگ ہیں وہ تقریباً 85% پوری دنیا کے وسائل کے اوپر اس کے مالک اور حکمران ہیں. یعنی کہ 10% جو ہے لوگ 85% دنیا کے وسائل اور جو آپ کی ویلتھ ہے یا مالیات ہیں اس نظام کے اوپر رائج ہیں اور اس کے مالک ہیں. اسی طرح دنیا کی 10 جو بڑی کمپنیز ہیں، یعنی کہ سب سے بڑی دنیا کی 10 لارجسٹ 10 کارپوریشنز آف دا ورلڈ، وہ اس وقت دنیا کے 180 ممالک کی کمبائنڈ اکانومی سے زیادہ ان کی جو ہے وہ مالی حیثیت ہے اور ان کے پاس ایسٹس یا ویلتھ ہے. تو یہ جو اتنا بڑا تفرقہ ہے، یہ تفرقہ کا پورا جو نظام ہے یا جس وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں اس کے پیچھے بھی کیپٹلزم ہے، اور کیوں ہے وہ ہم آگے جا کے ہم بات کریں گے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب اتنی بڑی سوشو اکنامک ڈسپیرٹی یا یہ تفرقہ جب ہمیں نظر آتا ہے تو اس کے آگے اس کی استعمال کیا ہے. یا تو ہوتا نا کہ ایڈم اسمتھ نے جو تھیوری دی تھی اس میں ہمیں بہت زیادہ مالی وسائل ہمارے سامنے آئے اور ہمیں اس کی جی
آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے جی. تو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو سوشو اکنامک ڈسپیرٹی ہے، یہ جو وسائل کا یہ جو اتنی تفریق ہے، تو اس کے پیچھے بھی یہ نظام ہے. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو اتنے وسائل کا کنٹرول تھوڑے سے لوگوں اور چند مالیاتی اداروں یا بڑی کارپوریشنز کے پاس چلا گیا، اس کا آگے نتیجہ کیا ہے؟ یہ ابھی ہم موجودہ حالات کو صرف سکین کر رہے ہیں کہ ہم کھڑے کہاں پہ ہیں. تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں یہ جو اتنی بڑی بڑی جنگیں چل رہی ہیں، صرف افغانستان کی جو جنگ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کا جو بجٹ افغانستان کی صرف ایک جنگ، ہم عراق، سیریا یا لیبنان یا باقی باتیں نہیں کر رہے، صرف ایک جنگ افغانستان کی، اس کی جو کاسٹ ہے وہ $2.3 ٹریلین ہے. 1 ٹریلین کے اندر 1000 بلین ہوتا ہے، اور پاکستان کا اس وقت ٹوٹل قرضہ جو ہے وہ $120 بلین ہے، جس کے اوپر ہم رو رہے ہیں اور ہم غلامی کے توق اپنے گلے میں باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو 120 بلین پاکستان کا ڈیٹ، 1000 بلین 1 ٹریلین کے اندر، اور 2.3 ٹریلین صرف افغانستان کی جنگ کا بجٹ تھا امریکہ کا، جو انہوں نے اس جنگوں میں لگایا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ جو فیشن انڈسٹری ہے، فلموں کی انڈسٹری ہے، میوزک کی انڈسٹری ہے، لیجر، کمفرٹ، ہوٹلنگ، ٹورزم، یہ جتنے بھی عیاشی کے کام ہیں، اس کے اندر بے تحاشا پیسہ خرچہ ہو رہا ہے، جس کی واقعی اگر آپ دیکھیں کہ بنی نوع انسان کو اس میں کتنی خدمت یا کتنی سہولیات حاصل ہو رہی ہیں، یہ ایک سوالیہ نشان. اسی طرح آگے چلے جائیں کہ یہ جو آپ کو اس وقت انٹرنیٹ کے اوپر جو ڈارک ویب کا کانسیپٹ ہے، اس کے اندر ریڈ رومز ہیں، جس کے اندر خواتین کے ساتھ زیادتی، بچوں کے ساتھ زیادتی، یہ جو پورا ماحول ہے، جس کے پیچھے ایک ہی صرف انسٹرومنٹ ہے جو اس کو ڈرائیو کرتا ہے، وہ پیسہ ہے. یعنی پیسے کا بے تحاشا ہونا اور بے تحاشا غلط سمت میں اور غلط جگہوں پہ استعمال ہونا. اسی طرح ڈرگز ہیں، پھر پورن انڈسٹری ہے، پھر سیکس ٹریفکنگ ہے. مطلب یہ وہ ساری چیزیں جو آپ کے لیے زہر قاتل ہیں، یہ پیسہ وہاں پہ ڈپلوائے ہوتا ہے، کیونکہ تھوڑے سے لوگ بہت زیادہ وافر مقدار میں وسائل کے اوپر قابض ہو گئے، اب وہ اپنی منمانی کرتے ہیں اور اپنی من موجی کرتے ہیں. ابھی ہم اس کو شیطان سے جوڑیں گے کیونکہ جڑتا ادھر ہی ہے جا کے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. آپ اس کیپٹلزم کے نظام کے ساتھ جن چیزوں کو جوڑتے ہیں، وہ بائی ڈیفالٹ یعنی کہ قدرتی طور پہ یا منطقی طور پہ اس کے ساتھ آپ کی فیشزم جڑتی ہے. فیشزم ہم جابرانہ نظام جس کو کہیں گے. اسی طرح سیکولرزم جڑتی ہے، لادینیت جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، قومیت جڑتی ہے، مادیت جڑتی ہے. یہ پورے وہ کانسیپٹس ہیں جو اس کیپٹلزم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جن کی ہم آگے جا کے بات کریں گے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے ہو کیا رہا ہے، ہم آج کہاں کھڑے ہوئے ہیں. آپ کے سامنے ایک تھوڑا سا ماحول رکھتا ہوں لوکل اپنی ہی انوائرمنٹ کا، پاکستان کی. آپ کے ادھر بھی ایک رولنگ ایلیٹ کریٹ ہو چکی ہے. وہ تھوڑی سی فیملیز ہیں جو سیاست میں بھی ہوتی ہیں، جو انڈسٹریلسٹ بھی ہیں، جو جاگیردار بھی ہیں. ان کے پاس سارے وسائل ہیں. وہ پولیٹکس کو بھی اپنی مرضی کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ قانون کو بھی اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں، اور وہ مالیاتی اداروں کے جو وسائل ہیں، جو بینکنگ کے وسائل ہیں، ان کو بھی اپنے مفاد میں استعمال کرتے ہیں. اور کر آپ ان کا کچھ نہیں سکتے ہیں. اور وہ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جو طاقت ان کے پاس موجود ہے، اس کے ساتھ جبر جڑا ہوا ہے، جس کو ہم نے فیشزم کہا، کہ جس وقت ان کے خلاف کوئی آواز اٹھے گی تو چونٹیوں کی طرح ان کو مسل دیا جائے گا. یہ تو ہمارے روز کی ایک ایکسپیرینس ہے. جہاں پہ میں ٹچ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نہ بھولیں کہ یہ جو وسائل کا نشہ ہے، اس نشے میں کوئی تفریق نہیں ہے. یہ نشہ جو ہے، یہ ایک بیوروکریٹ کو بھی چڑھتا ہے، ایک سیاستدان کو بھی چڑھتا ہے، ایک عام انسان کو بھی چڑھتا ہے، اور ایک وردی والے کو بھی چڑھتا ہے. تو جب آپ اپنے ماحول میں دیکھیں گے تو آج آپ کو یہ کاروبار کا، یہ کمپنیاں کھولنے کا اور ان وسائل کو اپنے فائدے میں استعمال کرنا اور ایکسپلائٹ کرنے کا جو نشہ ہے، وہ ہر طرف آپ کو نظر آئے گا. وہ لوگ جن کا کام یہ نہیں تھا، انہوں نے بھی کمپنیاں کھول کے تو بڑے بڑے کاروبار بنا لیے. ایک رائٹر ہے عائشہ صدیقہ، ان کی ایک کتاب ہے، تو اس کو اگر اور سمجھنا ہو تو وہ کتاب پڑھ لیجئے گا. اس کا نام ہے ملٹری انک. اب وہ ملک سے بھاگ چکی ہیں. تو پھر یہ چیز جب آگے جاتی ہے تو یہ جڑتی کہاں ہے؟ یہ جڑتی ہے سول لبرٹیز، کہ عام انسان جو ہے، جب اس کی حیثیت کیڑے مکوڑوں کی رہ جاتی ہے اور طاقت اور وسائل جب ایک طرف اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد آہستہ آہستہ ایک پروسیس شروع ہوتا ہے جہاں پہ آپ کی
حریت جو ہے وہ کمپرومائز ہونا شروع ہوتی ہے، کیونکہ آپ کے اندر اگر حریت ہوگی تو آپ یہ جو ظلم اور یہ جو تفریق کا نظام ہے اس پہ سوال اٹھائیں گے. تو سوال نہیں کرنا، اگر سوال اٹھائیں گے تو ظاہر ہے اس میں پرابلم ہے، اور حریت جو ہے وہ تو سوال اٹھانے کا ہی نام ہے، پہلا قدم ہی سوال اٹھانا ہے. تو پھر یہ ہوگا کہ جو سوال اٹھائیں گے وہ پھر مسنگ پرسنز ہو جائیں گے. تو یہ جو پورا ایک کلچر جو اس وقت ہمارے آگے پیچھے لیفٹ رائٹ موجود ہے، یہ ہمیں نظر آتا ہے. میں آپ کو صرف یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جڑتا کہاں پہ ہے. یہ جڑتا اسی کیپٹلزم سے ہے جو 1776 میں ایڈم اسمتھ نے انٹروڈیوس کرایا، جس کے آج ہم سب شکار ہیں. تو یہ تو ایک بنیادی خاکہ تھا جو آپ کے سامنے رکھا. اس کے دو حصے تھے، دا تھیوری کیپٹلزم کی، کہ کیپٹلزم جس بندے نے شروع کیا اس نے کس سوچ سے شروع کیا، اور پھر آج اس کا جو انجام ہے، جو اصل حقیقت ہے ہمارے سامنے وہ کیا ہے. یہ میں نے ایک خاکہ آپ کے سامنے بلڈ کیا. اب ہم تھوڑا سا اس کی بنیادوں کو کھودتے ہیں. اچھا جی، یہ اس پہ جب بھی آپ کسی چیز کو سمجھنے جاتے ہیں تو اس کی ہسٹری کو سمجھنا بھی ضروری ہے. تھوڑا سا ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ کیپٹلزم کی جو بلا ہے یہ آئی کہاں سے، یا یہ کتنی پرانی ہے. 1776 میں ایڈم اسمتھ نے تو ایک کانسیپٹ دے دیا، لیکن جو چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ایک پیٹرن ہے، اور یہ پیٹرن اور کسی کا نہیں ہے ایکسیپٹ کہ شیطان کا. شیطان کے ہر پلان کے اندر آپ ایک پیٹرن دیکھتے ہیں، اور شیطان کبھی بھی جس کو کہتے ہیں نا کہ سٹل اٹیک نہیں کرتا، یعنی کہ ایک دم ایک آئیڈیا پھینکتا نہیں ہے میدان کے اندر. وہ آہستہ 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 ٹیوننگ کرتا ہے اور بنی نوع انسان کو اس کا عادی بناتا ہے، یعنی کہ لت پڑ جاتی ہے. تو اسی طرح یہ جو کیپٹلزم ہے یہ ایک پورا کانسیپٹ ہے جس کے پیچھے ایک پیٹرن ہے. اور پیٹرن اگر ہم آسان لفظ میں دیکھیں تو وہ کیا ہے؟ یہ وہ لڑائی ہے جو رحمانیت اور شیطانیت کے بیچ میں ڈلی ہوئی ہے پہلے دن سے. اس کی ایک پریکٹیکل مثال اگر آپ کے سامنے رکھوں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ جب وہ ٹیمپل ماؤنٹ، جس کو ہم بیت المقدس کہتے ہیں، وہاں پہ وہ جو تاجر بیٹھے ہوئے تھے یہودی جو کاروبار کر رہے تھے سونے کے سکوں کا، تو وہ جب وہاں پہ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ عبادت کی جگہ پہ جو کاروبار چل رہا ہے، تو وہ اتنا غصے سے بھرپور تھے کہ انہوں نے وہ کک مار کے اور ٹھڈے مار کے تو وہ سارے ان کے وہ تخت الٹا دیے، اور مطلب جو بھی وہاں پہ ایک لڑائی کا ماحول ڈل گیا، جس کے ریئیکشن میں پھر وہ منظم ہوئے، جو خالد صاحب نے بھی بات کی کہ پھر اس کا ریئیکشن تو آتا ہے. پھر وہ منظم ہوئے اور وہی جو شریعت اس وقت موجود تھی اسی کو ہی ان کے خلاف استعمال کیا، لیکن وہ ایک الگ ٹاپک ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس کاروبار کو توڑا تھا اور جن تختوں کو الٹایا تھا، اس وقت لیٹن اف آئی ریممبر کریکٹلی جو زبان تھی اس میں ان تختوں کو بانکو کہتے تھے، اور وہی آگے جا کے پھر بانکو سے بینک بنے. لیکن یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس کو ہم آگے پھر جوڑیں گے دوبارہ، صرف آپ کے ذہن میں یہ چیز ڈالنا چاہ رہا ہوں. تو کیپٹلزم کیا ہے؟ یہ کیپٹلزم کا ایک سلسلہ ہے، یہ ایک کیفیت ہے. میرے خیال میں یہ ایک آئیڈیالوجی ہے. یہ آئیڈیالوجی ان مفاد پسند ٹولے کی ہے جس کو شیطان نے ایک بڑے منظم طریقے سے ہائی جیک کیا ہے. دیکھیں شیطان کا اصل آبجیکٹو کیا ہے یہ آپ سب کو پتہ ہے. پہلے دن سے جو اس نے وہ انا کا مسئلہ بنا کے ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ جو معاملہ ہوا، اور اس کے بعد پھر اس کو جو چھوٹ ملی، تو اس کا تو ایجنڈا ہی یہ ہے کہ وہ بنی نوع انسان کو گمراہ کرے. گمراہ کرنے کے پیچھے ایک بہت اچھا طریقہ یہ ہے کہ انسان کی جو نفس ہے اس کے ساتھ کھیلا جائے، اور نفس کو جو چیز سب سے زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے وہ محبتیں ہیں جو قرآن میں ہمیں بتا دی گئی ہیں، جن کے اندر مال ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہے. تو یہ جو پیٹرن ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے کہ جب یہ مفاد ایک ٹولے کے سامنے آتے ہیں اور ان کے پاس پھر جب یہ وسائل بے تحاشا ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے طاقت آتی ہے، تو یہ ظلم کا نظام ہے یہ اصل میں اس کی روٹس ہیں ہی کیپٹلزم کے اندر، جو کہ سرمایہ دارانہ نظام ہے. اچھا، اب ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو نظام جو خود غرضی کا ہے اور جس میں مفاد جڑا ہوا ہے، کیا یہ صرف ایک مخصوص طبقے کے لیے ہے؟ اگر آپ ماضی میں اٹھا لیں، اور میں صرف اسلام کی بات نہیں کر رہا، اس میں کرسچینٹی بھی ہے، اس میں جوڈزم بھی ہے. جوڈزم میں میں نے آپ کو مثال دے دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ پورا واقعہ، تو وہاں سے ہی اس کی کڑیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں. اس کے آگے آ جائیں تو کرسچینٹی کے اندر بھی جو دینی طبقہ تھا جس کو ہم کلرجی کہتے ہیں،
کیا وہ بادشاہوں کے ساتھ مل کے تو انہوں نے استحصال نہیں کیا؟ کیا انہوں نے دین کو کاروبار بنا کے تو اپنی پوری معیشت نہیں چلائی؟ پورے رومن کیتھولک بینکس چلتے ہیں، آج بھی چلتے ہیں، پہلے بھی چلتے تھے، جس کے اندر وہ وسائل کو اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے. جو ایک نائٹ ٹیمپلرز کا کانسیپٹ ہے جو اس وقت کی یہودیت اور پھر آج کی شیطانیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ان کا اپنا ایک پوری بزنس ایمپائر تھی. جو آئے تھے آرتھوڈاکس کرسچن، یعنی کہ آپ کہہ لیں انتہا پسند، آج بھی انتہا پسند ہیں اور اس وقت بھی انتہا پسند تھے، اس روپ میں آئے تھے، لیکن پیچھے مفاد جڑے ہوئے تھے. اب اس کو آج ٹرانسپوز کر لیں اس وقت کے موجودہ ہمارے امت کے معاملات میں، تو دین جو ہے وہ کتنا خالص دین رہ گیا اور کتنا کاروبار ہے، یہ ہم سب کے سامنے ہے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو مفاد پیچھے جڑے ہوئے ہیں اس سے کوئی بھی نہیں بچا. شیطان کا جو وار ہے وہ اکراس دا بورڈ ہے. خالد صاحب نے یا نوید صاحب نے ٹچ کیا تلبیس ابلیس کو، جو کتاب ہے ابن جوزی کی. وہ کتاب پڑھنے والی ہے کیونکہ وہ کتاب بتاتی ہے کہ یہ شیطان کے حربے آپ کے اوپر آتے کیسے ہیں، اور ان حربوں کو اگر سمجھیں گے تو یہ بات کھل جاتی ہے کہ یہ جو نفس کے ساتھ کھیلنا اور اس کے بعد یہ جو لالچ ہے جس کے اندر وسائل کے اوپر قابض ہونا، یہ انسان کی ایک ویکنس ہے. اسی ویکنس کو شیطان نے ایکسپلائٹ کیا ہے. ایڈم اسمتھ کو استعمال کر لیا، ظاہر ہے وہ تو دیندار نہیں تھا، لیکن اس کے بعد اس کی جو شکل اینڈ میں پہنچائی 1776 سے آج جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں، تو آج اس کی انتہائی بدنما شکل جو ہے ہمارے سامنے موجود ہے، کیونکہ اب یہ ظلم اور جبر پہ اتر آئے ہیں. تو ہم نے پیٹرن بھی دیکھ لیا جی. اچھا، تھوڑا سا ہم اور آگے آتے ہیں. اب اس کو تھوڑا سا نا میں اب یہ انٹرسٹنگ ہوتی ہے یہاں سے جو ٹرننگ پوائنٹ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اینڈ آف 18th سینچری ارلی 19th سینچری تک امریکہ اور یورپ کی جو ڈیولپمنٹ تھی وہ سلیوری یعنی کہ غلاموں کی تجارت سے ہوئی تھی. اور امریکہ میں جتنا ریل روڈ کا نیٹ ورک ہے، برطانیہ کے اندر جتنی بھی کوئلے کی کانیں ہیں، سب میں غلام افریقہ سے پکڑ کے لائے جاتے تھے اور ان کو پھر جبراً ان سے کام کرایا جاتا تھا. امریکہ کے اندر ایگریکلچر بھی سارا اسی طرح چلتا تھا، تجارت کا ایک انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا سسٹم. تو یہ ایک غلاموں کا ایک یا غلاموں کی تجارت کا ایک نظام تھا جو رائج تھا. لیکن انہی ایڈم اسمتھ کا ایک اور بھی مشاہدہ تھا، اور یہاں پہ ایک ارتقاء کا بھی پروسیس چل رہا تھا جس کی ڈاکٹر صاحب بھی بات کرتے ہیں کہ وہ جو پرانی سلیوری تھی جس میں جبر تھا اور زبردستی لوگوں کو یا غلاموں کو پکڑ کے لاتے تھے اور ان سے کام کراتے تھے، وہ اب معیوب ہونا شروع ہو گیا تھا. کیونکہ جو ارتقاء ہو رہا تھا تو یہ چیز نظر آ رہی تھی کہ جبر ہمیشہ نہیں چل سکتا. اسی طرح ایڈم اسمتھ نے یہ مشاہدہ کیا کہ یہ جو غلام آپ خریدتے ہیں، اس کے بعد اس کو ادھر لاتے ہیں، اس کے بعد اس کو پالتے ہیں، اس کو کپڑا، کھانا، گھر، سب کچھ، اس کی فیملی، پھر یہ تو بڑا مہنگی پروپوزیشن ہے. تو اس سے اور پھر اس کے بعد زبردستی کر کے تو وہ موٹیویشن نہیں کسی بھی انسان میں آتی جو موٹیویشن پیسے سے آتی ہے. تو کیا ضرورت ہے کہ غلاموں کے اوپر اتنا خرچہ کریں اور اتنی مصیبت پول لیں؟ کیا ہم بنی نوع انسان کے مائنڈ کو ایسا غلام بنا لیں کہ وہ سمجھے کہ میں آزاد ہوں، لیکن حقیقتاً میں اس نظام میں ہوں جس میں وہ غلامی ہے؟ تو یہاں سے آتا ہے وہ پورا ایک ٹرانسفارمیشن جو ادھر ہی یہ ایڈم اسمتھ کے کانسیپٹ سے اور کیپٹلزم کے کانسیپٹ سے جڑی ہوئی ہے، جس میں کارپوریشنز کا قیام اور اس کے بعد امپلائر امپلائی ریلیشن شپ کی بنیاد ڈلی. یعنی کہ امپلائی کیا ہے؟ امپلائی جو ہے وہ تابع دار نوکر ہے. جس طرح خالد صاحب نے کہا کہ باس از آلویز رائٹ. یہ باس از آلویز رائٹ کا کلچر آیا کہاں سے؟ یہ آیا اسی کیپٹلزم سے. اور یہ باس از آلویز رائٹ کو دماغ میں اتارا کیسے؟ یہ اتارا اس ایجوکیشن سسٹم سے جو خاص طور پہ منظم کیا گیا انڈسٹریل ریولوشن کو سپورٹ کرنے کے لیے. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاٹس کنیکٹ ہوتے جا رہے ہیں. یہ وہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پیٹرن ہے جو آپ اگر کھودیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے پیچھے فٹ پرنٹ شیطان کے ہیں، کیونکہ شیطان کا طریقہ واردات یہی ہوتا ہے. تو یہ کانسیپٹ کیپٹلزم کا، اس کے بعد انڈسٹریل ریولوشن، اس کے بعد ایجوکیشن سسٹم کی ٹرانسفارمیشن، یعنی ایک ایسی نسل پوری پیدا کر دی
جو ذہنی طور پہ بچپن سے ہی تیار ہے اور ان کے والدین ان کو تیار کرتے ہیں کہ تم نے یہ مراحل پڑھائی کے کرنے کے بعد نوکر بننا ہے، سو اس کے لیے تیاری کرو اور محنت کرو کہ تم بہترین سے بہترین نوکر بن سکو. سو یہ جو امپلائر امپلائی کا ریلیشن شپ تھا یہ بھی اسی غلامی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور اس کے پیچھے واردات کیا ہے؟ واردات یہ ہے کہ جو غلام کو جبراً رکھتے تھے اس کی جگہ آپ ایک ایسا اکنامک سسٹم بناؤ اور اس میں جو غلامی کا توق ہے وہ انسان کی خواہشات کے ساتھ جوڑو، لیکن وسائل ان کو اتنے ہی دو کہ وہ ہر وقت ان خواہشوں کو پوری کرنے کے لیے اس ٹرک کی بتی کے پیچھے دوڑتے رہیں. پورا نہیں ہوگا کبھی بھی، بہت تھوڑوں سو کا پورا ہوگا، اور جن کا پورا ہوگا ان کا اتنی وافر مقدار میں ہوگا کہ وہ بالکل پھٹ جائیں گے اور پھر وہ عیاشی کریں گے اور وہ سارا کچھ کریں گے جو ہم پہلے بات کر چکے ہیں. تو یہ وہ موٹیویٹنگ فیکٹر ہے جو اس کیپٹلزم کے پیچھے ہے کہ سب کو ایک سنگل پوائنٹ آف فوکس کے پیچھے لگاؤ جو کہ پیسہ ہے یا پیسہ کمانے کی وہ حرص ہے جو انسان کے اندر ڈالی ہوئی ہے. تو یہ جی کچھ ہم نے دیکھا کہ اس کا ماضی کیسا تھا. اب اس کیپٹلزم کی جو بلا ہے یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے. ابھی تو ہم نے اس کو سادہ سادہ ہی رکھا ہے، موٹی موٹی باتیں کی ہیں کہ اس کے کانسیپٹ کیا تھا، اس کے پیچھے موجودہ حالات کیا ہیں، اس کی ہسٹری کیا ہے، کیسے اس کا ارتقاء کا ایک پروسیس ہوا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی جو اصل گیم ہے، اور اصل گیم یہ ہے کہ اس کیپٹلزم کی جو بلا ہے اس کا جو سب سے بھیانک مانسٹر یا جو اس کا کہہ لیں کہ جو اس کا ہتھیار ہے وہ ہے آج کی ماڈرن بینکنگ سسٹم. ماڈرن بینکنگ سسٹم کے بغیر یہ کیپٹلزم یا کیپٹلسٹ سسٹم چل ہی نہیں سکتا ہے. یہ وہ بینکنگ سسٹم ہے جو اس کیپٹلزم اور اس مفاد کے ٹولے کو ان لمیٹڈ پاور دیتا ہے. اور وہ ان لمیٹڈ پاور کیسے دیتا ہے؟ وہ دیتا ہے بینکنگ سسٹم کا وہ کانسیپٹ، اس کو ہم ابھی زیادہ نہیں کریں گے، اس پہ ہم نے بہت بات پہلے بھی کی ہوئی ہے، کافی لیکچرز بھی موجود ہیں، کہ جب آپ کے پاس پیسہ کریٹ کرنے کی طاقت آ جاتی ہے اور آپ کے ہاتھ میں ایک بلینک چیک ہوتا ہے کہ اس پہ جتنی بھی اماؤنٹ لکھنی ہے لکھ لو، کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. تو آج کے زمانے میں یہ ان لمیٹڈ پاور ہے کیونکہ اس پیسے سے آپ ہر ایک کو اور ہر قسم کے وسائل کو خرید سکتے ہیں. وہ ہینری کسنجر ہی تھا میرے خیال میں جس نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ پاکستانیز کین سیل دیئر مدر فار اے ڈالر. ہے تو ہمارے لیے بڑی شرمندگی کی بات، لیکن کیا اس نے غلط لکھا تھا؟ پچھلے 20 سال کے پورے جو یہاں پہ ہوتا رہا ہے اس کو دیکھ لیں تو خود ہی شرمندگی ہوتی ہے، اس کو کیا برا کہیں گے ہم. تو بات یہ ہے کہ یہ جو بینکنگ کا سسٹم ہے اس نے کیا ہے، اس نے اس کیپٹلسٹ سسٹم کو راکٹ لگا دیے اور اس کو ایسا بوسٹ کیا ہے کہ اب ایک دنیا کے اندر ایک ایسی ایلیٹ رولنگ کلاس موجود ہے جو کہ آپ کے سارے وسائل کے اوپر قابض ہے. اور باقی جو بنی نوع انسان ہیں اس بینکنگ سسٹم کے نظام میں تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو باقی لیکچرز سننے پڑیں گے، اس کی ذرا گہرائیوں میں جانا پڑے، آج ٹائم نہیں ہے. لیکن اس پروسیس کی خوبصورتی کہہ لیں یا چکر بازی کہہ لیں یہ ہے کہ یہ بنی نوع انسان کی جتنی بھی محنت اور مشقت ہوتی ہے اس سارے کو اکٹھا کرتا ہے اور اس کو چینل کرتا ہے ایک بہت محدود اور لمیٹڈ گروہ کے مفاد کو پورا کرنے کے لیے. مثال کے طور پہ آج ہمارے سامنے بینکس موجود ہیں، بینکس کے اندر آپ سب اپنے ڈپازٹس رکھتے ہیں، آپ کی سیلریز آتی ہیں جو تنخواہ دار ہیں یا اپنی سیونگز کو رکھتے ہیں. تو وہ جو سارا پیسہ جب بینک اکٹھا کر لیتا ہے تو وہ بلینز میں ٹریلینز میں اماؤنٹ چلی جاتی ہے. اس کا اینڈ یوزر کون ہوتا ہے؟ کیا اینڈ یوزر وہ انسان ہے جو کہ ایک فریش کاروبار شروع کرنے جا رہا ہے اور وہ آ کے بینک کے پاس جاتا ہے کہ جی مجھے قرضہ دو؟ اول تو اس میں سود کا معاملہ ہے، وہ ہے ہی بالکل غلط. لیکن ہم چلیں تھوڑی دیر کے لیے اگر صرف نظر بھی کر لیں تو پھر بھی وہ کسی عام انسان کو انٹرٹین نہیں کرتے. بینکنگ سسٹم کے سب سے بڑی بینیفیشریز جو ہیں وہی رولنگ ایلیٹ ہے، وہی انڈسٹریلسٹ ہیں، وہی سرمایہ دار ہیں، یا پھر وہی طاقت کے سرچشمہ جن کے ہاتھ میں ہے، چاہے وہ وردی میں ہے یا نان وردی میں ہے. بینیفیشری الٹیمیٹلی وہی ہیں. اسی لیے دیکھیں کہ آپ کے اصل حاکم وہی ہیں، باقی سارے جو ہیں وہ چکی میں پس رہے ہیں، صبح دوپہر شام
دوڑتے ہیں، مہنگائی ہو جاتی ہے تو روتے ہیں، واٹس ایپ کے اوپر اپنا غصہ نکال دیتے ہیں اور بس اس سے زیادہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جو ان کی مرضی کے مطابق نہ سڑکوں پہ نکلے، ویسے تو زیادہ تر ان کی مرضی کے مطابق ہی نکلتے ہیں اور جہلم کا پل نہیں کراس کرتے، لیکن جو ان کی مرضی کے خلاف نکلیں تو ان کے اوپر ایسا بھرپور جبر ہوتا ہے، وہ آپ نے دیکھ لیا، چاہے لال مسجد میں ہو یا کہیں اور ہو. جزاک اللہ. تو بات یہ ہے کہ یہ جو بینکنگ کا نظام تھا یہ بھی سپورٹ کرتا ہے اسی کیپٹلزم کو. اب یہ جو بینکنگ کا نظام ہے اس کے ساتھ جو چیز جڑی ہوئی ہے جو کہ ہم سب کے اوپر جبر کی ایک اور شکل لے کے آتی ہے، وہ انفلیشن ہے، افراط زر. اب جب ایک انسان محنت کرتا ہے اپنی ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے یا ان وسائل کو یا ان اہداف کو پورا کرنے کے لیے جو زندگی میں سیٹ کی، گھر لینا ہے، گاڑی لینی ہے، بچوں کو پڑھانا ہے، تو جب آپ 5 سال 10 سال 20 سال بعد وہاں تک پہنچتے ہیں تو افراط زر آپ کے اس وسائل کو پہلے کھا چکی ہوتی ہے. تو نیٹ آپ زیرو کیا آپ مائنس میں ہوتے ہیں. یہ وہ ٹرک کی بتی ہے جس کے پیچھے ایک پلان کے تحت ساری بنی نوع انسان کو لگایا گیا، اور یہ صرف آپ ہی نہیں ہے، امریکہ میں بھی یہی ہوا. کیونکہ ان کے پاس وسائل تھے، وسائل کی وجہ سے گورنمنٹ ریگولیشن پہ ان کا اختیار تھا. یعنی حکومتیں بھی یہ بناتے ہیں، ان کے ریگولیشنز بھی یہ بناتے ہیں، ریگولیشنز اپنے مفاد کے لیے بناتے ہیں. باہر سے بڑے سوفسٹیکیٹڈ لگیں گے، پارلیمنٹ میں بہت بھرپور بحث ہوگی، سینٹ میں اپروو ہوگی، کمیٹیاں بنی ہوں گی، لیکن الٹیمیٹلی مفاد کس کا سرو ہو رہا ہوتا ہے. پاکستانیوں کو تو اس چیز کی بہت اچھا ادراک ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ تو یہ گیم جو ہے یہ بھرپور طریقے سے کھیلی جا رہی ہے. امریکہ میں بھی یہی ہوا تھا. منیمم ویج سیٹ کی وہ اتنی کم ہوتی تھی کہ انسان یا لوگ جو ہیں اپنے بنیادی وسائل ہی پورے کریں. منیمم ویج سیٹ کرنے کے بعد لوگوں کا پورا نہیں پڑتا تھا تو بینکنگ سسٹم کو انٹروڈیوس کیا کہ لونز لے لو. اب لوگ لون کے اوپر اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں، یعنی کہ وہ توق در توق آپ کے گلے کے اندر باندھ دیا. 2 قسم کے توق گلے میں بن جاتے ہیں جو آج پوری بنی نوع انسان کے سر پہ ہیں. ایک ہے امپلائی، یعنی کہ آپ نوکر ہیں کسی ادارے کے، اور وہ نوکر یا وہ نوکری پوری نہیں ہوئی تھی کہ دوسری طرف جو کیپٹلزم کا توق ہے وہ آتا ہے آپ کا بینکر کا، کہ آپ کا گھر بھی لون پہ، سود پہ، آپ کی گاڑی بھی لون پہ، آپ کا پرسنل لون، آپ کا فریج. یہاں تو چلیں پھر بھی کچھ بہتری ہے، باہر تو فریج، موبائل، مائکرو ویو اوون، مطلب ہر چیز ہی کریڈٹ کے اوپر ہے. اور جس وقت کوئی چونچاں کرے گا تو وہ آ جائیں گے کہ چلو، تو آپ بس سڑک پہ کھڑے ہوں گے. اس لیے یہ وہ توق ہے جو اس غلامی جو کہ جبری غلامی تھی اس سے زیادہ بھیانک ہے، لیکن یہ محسوس نہیں ہوتا. یہ شیطان کی وہ چال ہے. ہی از ویری کلیور. تو اب صبح دوپہر شام 2 نوکریاں، میاں بھی، بیوی بھی، گھر کا انفراسٹرکچر، ہر چیز کمپرومائز ہو رہی ہے، کیونکہ سب کا ایک ہی ہدف ہے، پیسہ کمانا ہے. یہ وہ نظام کی بات ہے جو خالد صاحب نے بھی ٹچ کی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہا ہے اور ہم کدھر پھنسے ہوئے ہیں. اس کی ہم آگے بات کریں گے. تو اب ہم اس کو تھوڑا سا سپیڈ اپ کریں گے، ٹائم تھوڑا کم ہے. یہ ہو گیا، 2 ہو گئے، یہ بینکنگ، ٹھیک ہے جی. انفلیشن کی بھی ہم نے بات کر لی. تو اب یہ ہے کہ بینکنگ کی ہم نے بات کر لی، تھوڑا سا اس کو ہم شارٹ ہی کر لیتے ہیں. بس آخری بات میں یہ کروں گا کہ آخری بات مطلب اس ٹاپک کی کہ یہ جو سسٹم ایک منظم طریقے سے رائج ہوا ہمارے اوپر، اور بینکس آئے اور بینکس کا وہ توق اور وہ امپلائر اور پھر وہ لونز کا پورا جو سسٹم ہے، یہ صرف لمیٹڈ نہیں ہے افراد کے اوپر، کیونکہ اس نظام کو منظم کیا ہے اوور ٹائم. اب اس میں پورے کے پورے ملک بھی جڑے ہوئے ہیں یا جکڑے ہوئے ہیں. اور وہ کس طرح ہے؟ وہ ہے عالمی مالیاتی اداروں کے تھرو. کیونکہ جس وقت یونائٹڈ نیشنز بنائی گئی دوسری جنگ عظیم کے بعد، تو یونائٹڈ نیشنز کے جو ذیلی ادارے تھے جو کہ ان کے ایجنڈے کو سرو کرنے آئے تھے، اس میں IMF ہے، سنا ہی ہوگا نام اس کا آپ نے، اور ورلڈ بینک ہے، اور ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ہے. تجارتی گزرگاہیں، دنیا کے وسائل، دنیا کی تجارت، سب کے اوپر اسی مفاد والے ٹولے کا قابو ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ آپ کے ملک میں رولنگ ایلیٹ کی کوئی خاص پہچان نہیں ہے. یہ ایک رولنگ ایلیٹ ہے جو آپ کو ہر شعبے، ہر ادارے، ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر نظر آئے گی. یہ اپنے مفاد کے ہیں. ہم عموماً کہتے ہیں نا کہ جس وقت برا ٹائم آئے گا تو ان کا کیا ہے، ان کے تو بچے بھی باہر، ان کے تو جاگیریں بھی باہر، ان کے تو پیسہ بھی باہر.
یہ تو اپنا سامان اٹھائیں گے، فلائٹ پکڑیں گے، چلے جائیں گے. تو وہ حقیقت ہے. اور وہ کیسے ہوئی؟ وہ اسی نظام کے تھرو ہوئی. تو پرابلم سارے کا سارا جو جڑا ہوا ہے وہ اس نظام کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اچھا جی، کوئی میں دیکھ لوں کوئی پوائنٹ رہ تو نہیں کیا ہے. تو بس یہی ہے پاکستان میں، بس یہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ہاں ایک پوائنٹ جو رہ گیا. تو ہمیں ہماری جو ماسز ہیں ان کو کن کام پہ لگایا ہوا ہے؟ میوزک اور فلم اور کرکٹ میچوں اور سپورٹس کے اوپر تو لگا. بائی دا وے ٹھیک ہے، کرکٹ سے ہم سب کی بڑی ایک پیشنیٹ وابستگی. یہ میں آپ کو بتا دوں، دنیا میں سپورٹس کا کانسیپٹ منظم طریقے سے شروع کرنے کا، جس کو اولمپکس کہتے ہیں، یہ شروع ہی رومنز نے کیا تھا کہ عوام کو ادھر بزی کرو، کیونکہ دوسری طرف جنگیں ہار رہے تھے. تو جنگیں ہارنے کا جو پولیٹیکل بیک لیش تھا، اس سے بچانے کے لیے جو ہے وہ سپورٹس شروع کی تھی، جس کو اولمپکس بھی کہتے ہیں. تو یہ ویسے میں نے ایک پوائنٹ ٹچ کیا. بہرحال ہمیں تو لگایا ہوا انہوں نے دھرنوں میں اور تبدیلی کے نعروں میں یا ایکسٹینشنز میں، یا پھر نمبر 1 ادارے کا نمبر 1 آ رہا ہے اور جا رہا ہے، اور بس انہی چکروں میں لگایا ہوا ہے. یہ سارے ڈرامے بازی ہمارے ساتھ ہوتی ہے اور پیچھے اصل میں گیم ڈلی ہوئی ہے. تو اصل گیم کو، یہ سارا جو آپ کے ساتھ بات کرنے کا مقصد ہے، اصل گیم کو پہچانیں. یہ ان کی بندر بانٹ کو نہ دیکھیں یا ان کی یہ پھرتیوں کو نہ دیکھیں. گیم پیچھے کچھ اور ڈلی ہوئی ہے اور مسلسل طور پہ ڈلی ہوئی ہے. اس گیم کو ہم سمجھیں گے، اس کا ادراک ہوگا تو ہم اس کے خلاف کوئی منظم کام کر سکیں گے یا کوئی تحریک اٹھا سکیں گے. آخری چیز اس ٹاپک کو لے کے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، میں نے آپ سے بار بار شیطان کی بات کی اور شیطان کے پیٹرن کی بات کی. یہ شیطان کے مینیفیسٹو کا پارٹ ہے، اور اس کو اگر آپ نے حقیقی طور پہ دیکھنا ہے کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ مینیفیسٹو کا پارٹ ہے، تو ایک ڈاکیومنٹ ہے جو کتاب کی شکل میں ہنری فورڈ جو امریکی پریزیڈنٹ تھا اس نے چھاپی تھی، اور اس کا نام تھا، جو ڈاکٹر صاحب بھی عموماً لیتے ہیں اور میرے خیال میں کافی لوگوں کو پتہ بھی ہوگا، اس کا نام ہے پروٹوکالز آف دا لرنڈ ایلڈرز آف زائون. یہ ایک بکلٹ ہے، ایک ڈاکیومنٹ ہے. ہنری فورڈ نے اس کا ترجمہ کر کے چھپوایا. جرمنی میں یہ پکڑی گئی تھی، جرمن انٹیلیجنس نے پکڑی تھی. یہ اس وقت کے جو یہودی تھے، جو آپ کہہ لیں کہ آج کے فری میسن یا الومناتی ہیں، یہ اس گروہ کا ڈاکیومنٹ تھا جو کہ انٹرسیپٹ ہوا اور پکڑا گیا. اس کے اندر انہوں نے اپنے اہداف بتائے ہیں جو شیطان دے رہا ہے اس یہودی ٹولے کو، کہ بنی نوع انسان کے ساتھ ہم نے کرنا کیا ہے، ہمارا ایجنڈا کیا ہے، یعنی شیطان کا مینیفیسٹو. یہ ڈاکیومنٹ پڑھیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ کیپٹلزم کی جتنی ہم نے باتیں کی ہیں، یہ سارا اس مینیفیسٹو کو پورا کرنے کی سٹیپس ہیں. اب ہم آگے جاتے ہیں کہ جی اس کا کرنا کیا ہے. ظاہر ہے یہ ایک مصیبت ہے اور ہم سب اس میں جکڑے ہوئے ہیں. تو یہ جو غلامی ہے، ماڈرن ڈے کی غلامی یا سلیوری، اس سے نجات کا یا انسان کی نجات کا طریقہ کیا ہے؟ اور وہ طریقہ جو ہے، اس کا جو پروسیس ہے، اس کے بارے میں خالد صاحب نے بھی ٹچ کیا. اس کے اوپر خالد صاحب نے لیکچرز بھی بہت سارے دیے ہوئے ہیں، اور اس کو میں جوڑتا ہوں عمرانی فکر کے ساتھ. یہ جو سوشل تھاٹ جو مولانا مودودی نے بہت خوبصورت طریقے سے ہمارے سامنے رکھی ہے، یہ عمرانی تھاٹ ہے جو اس پوری مصیبت اور اس پورے جو وبال ہے اس کا سلوشن ہے. جب تک ہم یہ خود نہیں سمجھیں گے اور لوگوں کو نہیں سمجھائیں گے، یہ تبدیلی نہیں آئے گی جو کہ حقیقی جس کی ضرورت ہے. اور یہ سوشل تھاٹ یا عمرانی تھاٹ کی بنیاد کیا ہے، یا یہ تبدیلی یا یہ جو نظام یہ کیپٹلزم کا ہے، اس سے جان چھڑانے کی جو ہم بات کرتے ہیں، یہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں، یہ تب ہوگا جب ہم سمجھیں گے کہ جو حقیقی نظام جو انسانیت کی جس کو ضرورت ہے وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھا. جب تک وہ نظام چینج نہیں ہوگا، آپ کی جان ان حربوں سے نہیں چھوٹے گی، کیونکہ یہ حربیں ایک شکل میں نہیں ہیں، یہ بہت اشکال میں ہیں. اور حربیں ہیں کس کے؟ اس دشمن کے جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمارا الٹیمیٹ دشمن ہے. سو اس دشمن کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں نظام کی تبدیلی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جو اس کا پورا پروسیس ہے وہ عمرانی فکر کے اندر ہے. اب ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ پوری دنیا آج تنگ ہے اس سارے نظام سے، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو آلٹرنیٹ نظام آئے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ ایسا نظام ہوگا جس کے اندر ریاست جو ہوگی وہ ماں کی طرح ہوگی، جو اپنی عوام کو پروڈکٹ سمجھ کے تو پروفٹ میکسیمائزیشن کے اوپر نہیں چل رہی ہوگی.
اس کے ادارے جو ہیں وہ اپنے مفاد کو میکسیمائز کرنے کے لیے کام نہیں کر رہے ہوں گے، بلکہ حقیقتاً عوام کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہوں گے، لیکن اس کے اندر جبر بھی نہیں ہوگا، اس کے اندر انسان کو کاروبار کرنے، اپنے وسائل کو بھرپور طریقے سے استعمال کرنے کی بھی آزادی ہوگی۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ وہ کون سا نظام ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، جو ہمیں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اس کو رائج بھی کر کے دکھایا۔ اب اس کی جو پیاس ہے وہ اس وقت پوری دنیا کے اندر موجود ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چھوٹا جذبہ نہیں ہے۔ بہت ساری اس وقت دنیا میں موومنٹ چل رہی ہیں جو کہ اس کیپٹلسٹ نظام کے خلاف ہیں، اور وہ سیکولر موومنٹس ہیں۔ ہم تو اس کو اپنے ایمانیات سے، اور ہم تو اپنے وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ اللہ کی جو ہدایات ہیں، جو قرآن ہے اور سیرت اور حدیث ہے، اس سے ہم اس کو عکس کرتے ہیں۔ انہوں نے تو مشاہدے سے یہ چیز دیکھی کہ یہ جبر اور ظلم کا نظام ہے۔ ایک ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی، میرے خیال میں 80s کی بات ہے، ایک کانفرنس تھی جس کے باہر ایک بھرپور مظاہرہ ہوا تھا، جس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بلانا پڑ گیا تھا۔ یہ امریکہ میں بھی ہوا، یہ یورپ میں بھی ہوا۔ اس کو کنٹرول کرنے کا اتنا شدید جذبہ تھا لوگوں کا۔ ابھی ریسنٹلی یہ اس دہائی میں اگر ہم دیکھ لیں تو آکوپائی وال اسٹریٹ کی ایک موومنٹ چل رہی ہے، اسی طرح کی ایک موومنٹ رشیا میں بھی چلی جو کیپٹلسٹ کے خلاف ہے۔ یعنی کہ اس چیز کی سینس اور جذبہ موجود ہے، لیکن لوگوں کے پاس سلوشن نہیں ہے۔ سلوشن کیا ہے؟ عمرانی فکر، وہ دین کا نظام جو کہ پرفیکٹ ہے، جو کہ ہمارے پاس ہے، لیکن ہم وہ اس کو آگے لے کے نہیں جاتے۔ اور لے کے کب جائیں گے؟ جب ہم اس کو پہلے خود سمجھیں گے، اور اس کے بعد اس کا ایک ورکیبل ماڈل جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھیں گے۔ ورکیبل ماڈل بن سکتا ہے۔ یہ جو ہم ساری باتیں کر رہے ہیں، نظام کون سے؟ ہم نے تو آج کیپٹلزم کی بات کی، دوسری طرف ایک آلٹرنیٹ نظام تھا سوشلزم کا، جو کہ فیل ہو گیا۔ اب دو نظام دنیا کے سامنے ہیں، تیسرا جو اسلامک فارم آف ڈیموکریسی آپ کہہ لیں، اور اس کا جو ایک مالیاتی نظام، اور وہ جو پورے سیکشنز ہیں ہمارے، جو ہمارا سیاسی نظام ہے، معیشت کا نظام ہے، معاشرتی نظام ہے، وہ سارے ورکیبل ماڈلز اس وقت دنیا کو ضرورت ہے کہ ہم سامنے رکھیں۔ اپلائی کر سکتے ہیں تو کریں، اور اس کا ورکنگ ماڈل لوگوں کے سامنے اور دنیا کے سامنے کھول کے رکھیں، کیونکہ اس کی ایکسیپٹیبلٹی اس وقت بہت زیادہ ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ اس نظام کو وہ اپنی ڈیفینیشن میں بھی بیان کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کو مکسڈ اکانومی کہتے ہیں، نہ کہ جو کہ نہ کیپٹلزم ہے نہ سوشلزم ہے۔ تو اگر ہم اپنے نظام کو بھی کھودیں گے تو ہم بھی کہیں اسی کے قریب قریب کھڑے ہوئے ہیں۔ جب ریاست ماں کی جیسی ہونی چاہیے تو سوشلزم کا ٹچ آتا ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ جی ڈیموکریسی بھی ہونی چاہیے لیکن حاکمیت اللہ کی ہونی چاہیے، لیکن انسان جو ہے اپنا خلیفہ خود چوز کرے گا، تو اس کے اندر ویسٹرن ڈیموکریسی کی بھی ایک شکل نظر آتی ہے۔ تو بٹوین دیز ٹو سسٹمز، جس میں ایک بیلنس بھی ہونا چاہیے، از ویئر دا سولوشن از۔ وہ اس کو مکسڈ اکانومی یا مکسڈ سسٹم کا نام دینا شروع ہو گئے ہیں، لیکن سمجھ نہیں آتی ان کو کہ ایگزیکٹلی کیا ہے۔ یہ ہمارا کام ہے کہ اس پرفیکٹ نظام کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، یہ بنی نوع انسان کے سامنے رکھیں۔ اس نظام میں کیا ہوگا؟ اس نظام میں ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہوگی۔ آج ہم امیگریشن لے کے باہر جاتے ہیں، کینیڈا جاتے ہیں، دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، کیونکہ یہ ویلفیئر اسٹیٹس ہیں۔ تو جی سر، تو ویلفیئر اسٹیٹ کا وہ پورا نظام جو 1400 سال سے ہمارے پاس موجود ہے، اس کو اب سامنے لانے کا ٹائم ہے، جہاں پہ لوگوں کی حریت محفوظ ہو، ان کے جان و مال محفوظ ہو، ان کی عزت ہو، ان کے پاس اپرچونٹی ہو کہ وہ محنت کریں اور آگے بڑھیں۔ لیکن یہ جو وسائل اسٹیٹ اکٹھی کرے یا افراد اکٹھی کریں، اس کو پھر دوبارہ لگائیں دنیا اور لوگوں کی بہتری کے لیے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے۔ اور اللہ کے کلمے کی سربلندی بھی تبھی ہے جب وہ نظام لائیں گے جس میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ نظام عدل و قسط نافذ ہو۔ تو اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کا مفاد تو نہیں ہے، وہ تو ہمارے لیے ہی وہ نظام ہے۔ تو بنی نوع انسان کا فائدہ اور کامیابی تبھی ہے جب ہم اس نظام کو اختیار کریں۔ یہ جو آج بڑے بڑے چیمپئن ہیں جو انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں، اور اتنی کانفرنسز انوائرمنٹل پروٹیکشن پہ کہ جی یہ جو دھرتی ہے، دھرتی ماں، اس کے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے اور پولوشن، یہ نظام لے آئیں، وہ ساری کی سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، کیونکہ یہ نظام کہتا ہے کہ بیلنس اختیار کرو، پیسے اور وسائل کو صحیح راستے پہ اختیار کرو۔ ایک طرف جو ہے اتنا پیسہ ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کریں کیا، تو جنگیں کرتے رہتے ہیں صبح دوپہر شام، تو دوسری طرف جو ہے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔
تو یہ جو توازن قائم ہوگا یہ کیسے ہوگا؟ یہ اس نظام سے قائم ہوگا جو نظام ہمارے پاس موجود ہے. سو عمرانی فکر از دا سلوشن جس کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے. آخر میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ آپ کے پاس جو یہ کتابچہ ہے اس کے اندر ایک ماڈل بھی دیا ہوا ہے، اور اس ماڈل کے اندر ویژن کی بات ہے اور آئیڈیالوجی کی بات ہے اور الٹیمیٹ پرپس کی بات ہے. تو سر میں اپنے گفتگو کی تکمیل کروں گا تھوڑا سا آپ کو اس طرف مائل کر کے کہ یہ کتابیں سب کے پاس ہیں، تھوڑا سا اس کو ضرور دیکھیے گا. دیکھیں آئیڈیالوجی سے میں شروع کرتا ہوں کہ آئیڈیالوجی کیا ہے. یہ شبان المسلمین کی آئیڈیالوجی ہے، لیکن یہ آئیڈیالوجی ہم نے صرف جماعت کے لیے نہیں، یہ وہ کام ہے جو اللہ تعالیٰ ہمارے سے چاہتے ہیں کہ ہم کریں. نظریہ توحید فرائض دینی کا، یعنی آئیڈیالوجی کیا ہے؟ نظریہ توحید فرائض دینی کا جامع تصور اور دور حاضر میں توحید کی اساس پر مبنی سماجی، سیاسی اور معاشی نظام. پھر نظام، نظام کی بات کرنا اور نظام کو چینج کرنا از دا کی، یہ شبان کی آئیڈیالوجی ہے. اچھا جی، شبان کی آپ کہہ لیں کہ جو ویژن ہے اس کا پرپس کیا ہے؟ ہم نے کیوں، آئیڈیالوجی تو آ گئی، وہ تو اوپر کھڑی ہے. اس کے بعد ہم نے ویژن اپنی رکھی کہ عالمی نظام خلافت کا قیام، یعنی کہ یہ جب خلافت آئے گی، یہ جب نظام آئے گا تو یہ سارے جو ہم فائدے اور یہ جو ساری آپ کہہ لیں کہ برکات ہیں یہ کر رہے ہیں. اور اس ویژن یعنی عالمی نظام خلافت کے قیام کا مقصد کیا ہے؟ عدل و قسط کا قیام، یعنی نظام میں عدل و قسط کا قیام. تو ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. شبان میں ہم نے اپنے منشور کے اندر یہ چیزیں اب واضح کر دی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کرے اور ہم سب کو کمیٹڈ ہو کے اس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بھرپور صلاحیتیں اور وسائل لگانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ معاملہ صرف میری اور آپ کی ذات کا نہیں ہے، یہ پوری بنی نوع انسان کی غلامی کے توق توڑنے کا راستہ ہے. تو اللہ شبان کے تھرو اس مقصد کو حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک صاف، منیموں کو مال و دولت کا بناتا ہے ہمیں. اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کے نہیں اللہ کی ہے یہ زمین. بہت شکریہ برادر کیوان انور. آپ کے پاس چونکہ پروگرامات کا اسکیجول موجود ہے، اس میں ایک ضروری تبدیلی تھی اور ایک غیر ضروری تبدیلی میری طرف سے بھی ہو گئی کہ کیوان بھائی کا پروگرام برادر عبدالقیوم قریشی صاحب کے پروگرام کے بعد تھا، لیکن وہ غلطی سے جو ہے وہ پہلے ہو گیا، لیکن چلے اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا. تو اس کے بعد جو ہمارا پروگرام ہے وہ برادر عبدالقیوم قریشی صاحب کا ہوگا. پروفیسر ڈاکٹر عبدالقیوم قریشی شبان المسلمین آزاد کشمیر زون کے امیر ہیں اور درس و تدریس سے ایک لمبے عرصے سے منسلک ہیں اور آزاد کشمیر کی لیول پر کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ان کا موضوع ہے احکامات دین کی جدوجہد سے انحراف کی مختلف راہیں. یہ جو راستہ ہے احکامات دین کا، یہ ایک طرح کا پل صراط کا پل ہے جو بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہے، اور اس میں معمولی سی تبدیلی ہو جانے سے وہ جو انقلابی نظریہ ہے اس سے وہ ڈنک نکل جایا کرتا ہے اور وہ نظریہ انقلابی نہیں رہتا ہے. ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ مختلف جماعتوں میں کام کر رہے ہوں اور وہ یہ سوچ رہے ہوں کہ ہم انقلابی نظریہ لے کے چل رہے ہوں، لیکن اصل میں وہ نظریہ انقلابی نظریہ نہ ہو. تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے غبارے کو ایک چھوٹا سا کانٹا لگ جائے تو اس کی ساری ہوا نکل جایا کرتی ہے. تو ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ کئی ایسی جماعتیں ہوں جن کا کہنا تو یہ ہو کہ ہم کوئی انقلابی نظریہ لے کے چل رہے ہوں، لیکن ان کا نظریہ حقیقت میں وہ انقلابی نظریہ نہ ہو. تو اس موضوع پہ گفتگو کریں گے پروفیسر ڈاکٹر عبدالقیوم قریشی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाल वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। आमीन या रब्बल आलमीन। वक्त चूँकि कम है तो इसलिए मैंने अपने खुतबे में उन आयात की तिलावत नहीं की जिनका आगे जो है गुफ्तगू के साथ ताल्लुक़ है। तो चलें, जब वो मौका आएगा तो इंशाअल्लाह वो आपके सामने आ जाएंगी। अभी हमें जो इस हवाले से थोड़ा अपना सबक ताज़ा करना है वो आपकी नज़र में है, आप उससे बखूबी वाकिफ़ हैं और बार बार बयान भी किया होगा, अक्सर ने सुना भी होगा। बुनियादी तौर पे इक़ामत दीन, इससे क्या मुराद है, इस पे भी ज़्यादा तरद्दुद नहीं होगा आपको कि हम खुशकिस्मती से कहें या बदकिस्मती से वक्त के उस दायरे में मौजूद हैं कि दीन कायम नहीं है, हमें इसे कायम करना पड़ रहा है। और साफ ज़ाहिर है कि वो इज्तिमाइयात इंसानिया के जो गोशे हैं, पॉलिटिको सोशो इकनॉमिक जो है वो कॉर्नर्स जो होते हैं, उनमें से किसी भी जगह पर अल्लाह के दीन की बालादस्ती नहीं है। तो जब नहीं है तो हमारी निजात का इन्हिसार और तकाज़ा ये है कि हम अपने नज़री और फ़िक्री सतह से उठकर समाजी, मुआशी और सियासी सतह पर अल्लाह के दीन की छाप बिलफ़ेल और अमलन उसको नुमाया करने के लिए अपना वक्त और सलाहियतें जो हैं इस तरफ लगाएं। सूरह शुरा की आयत है, उसमें सियाको सबाक से जो है कतई नज़र वो जो ख़ास हिस्सा है, अन अक़ीमुद्दीन वला ततफ़र्रक़ू फ़ीह, कि तुम दीन को कायम करो और इस मामले में किसी फूट में ना पड़ो। तो दो सूरतें हो सकती हैं कि अल्लाह का दीन कायम है, वो निज़ाम मौजूद है जो नौ इंसानी के लिए दुनियावी एतबार से एक जन्नत का नमूना जो है वो बन जाता है अगर उनकी ज़िंदगियों में आ जाए, और उखरवी एतबार से उसकी निजात का सामान उसी में है। तो हमारे दाएं बाएं देखें तो कहीं भी अल्लाह की ज़मीन पर यह निज़ाम अपने पूरी आबोताब के साथ मौजूद नहीं है। मौजूद होता तो उसकी हिफाजत फ़र्ज़ है, मौजूद नहीं है तो इसका क़याम, उसको खड़ा करना ये फ़र्ज़ है। और इसमें वो जो गलतफ़हमी है हमारे यहाँ पाई जाती है कि ये फ़र्ज़ ऐन है या फ़र्ज़ किफ़ाया है, तो हमारे यहाँ उलमाए किराम का वो तबका भी जिन्हें रसूख फिल इल्म हासिल है खालिस फ़िक़ही सतह पे, वो भी इसकी क़याम की जिद्दोजहद के फ़र्ज़ और वाजिब, औजबुल वाजिब कहा जाता है उसको। जैसे फ़िक़ह की मुतदाविल किताबें हैं, बड़ी किताबें हैं। हाँ, वक्त के दायरे में मौजूद जो है उलमाए किराम जो अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, जिस तरह से जो है अपनी खानकाहों का मामला है, मदारस का मामला है, उनकी तवज्जो अगर थोड़ी दाएं बाएं हो गई है तो वो इस वक्त इस वजह से हुई है कि वो अपनी बका की खातिर कुछ ना कुछ, जिसे कहते हैं हीला साजी तो वैसे भी जो है वो कोई बुरी शे नहीं है, लेकिन वो दायमी नहीं होती, वो तो आर्जी होती है। तो दायमी नज़र के एतबार से, दायमी उसूल के एतबार से इक़ामत दीन की जिद्दोजहद, ये दीन अगर कायम नहीं है, मौजूद नहीं है, तो इसे कायम करने की जिद्दोजहद फ़र्ज़ और जो है लाजमी है उलमा के नज़दीक भी। और फिर यही हमारे उलमाए किराम
چاہے متقدمین ہوں یا متاخرین ہوں، وہ قرآن مجید میں وارد ہونے والے اوامر اور نواہی کے حوالے سے اس اصول کے قائل ہیں کہ یہ کہیں اگر کسی کام کے کرنے کا حکم آیا ہے تو اس کام کو کرنے کی کوشش میں لگ جانا وہ بھی واجب ہے، اور اگر کسی کام سے منع کیا گیا ہے تو اس کام سے رک جانا، باز آ جانا، وہ بھی واجب ہے۔ الامر للوجوب والنہی للوجوب۔ تو یہ غلط فہمی ہمارے ہاں اگر جو ہے موجود ہے تو وہ فقہا کے ہاں جو ہے اس حوالے سے کوئی کسی قسم کا تردد نہیں ہے۔ علاقائی تناظر میں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ جب انگریز کا قبضہ تھا یہاں تو اس وقت بھی ایک گروہ وہ تھا، وہ ایک وقت تک تو میری نظر میں ایک خاص جو ہے وہ پیرخانہ اس کے حوالے سے وہ بات تھی، لیکن اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی جو ہمارے محسن بھی ہے دنیا سے چلے گئے، انہوں نے کچھ مضامین لکھے تھے جس میں پھر ایک خاص جو ہے حلقے کے علماء کے سر خیل ان کا تذکرہ آیا کہ انہوں نے بہرحال وہ کہا تھا کہ ہمیں جو ہے کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، چونکہ انگریز ہمارا آقا ہے اور اس کی بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمیں نماز پہ کوئی پابندی نہیں لگائی، روزے پہ کوئی پابندی نہیں لگائی، حج پہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے، اور صدقہ و خیرات بھی جو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، تو ہمیں کوئی ایسی جو ہے وہ حرکت نہیں کرنی چاہیے جس سے وہ بیچارہ پریشان ہو جائے یا مضطرب ہو جائے۔ تو وہ علاقائی مسئلہ ہے، اصولی اعتبار سے یہ جو ہے بات طے شدہ ہے ہمارے متقدمین اور متاخرین علماء جو رسوخ فی العلم کے عامل ہیں کہ غلبہ و اقامت دین کی جد و جہد یہ فرض ہے اور اس کے فرض ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے سامنے بات آ گئی سورہ شورى کی اس آیت کے حوالے سے۔ اس حوالے سے ایک اور اصطلاح بھی استعمال ہوتی ہے اقامت دین کے متبادل کے طور پہ، نصب امام، اور ہمارے ہاں یہ روایت موجود ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں جو بھی لوگ جو ہیں اگر کہیں جو ہے ہم مسجد میں نہیں پہنچ سکے، سفر میں ہیں، 2 بندے ہی کیوں نہ ہوں تو ایک امام ہوتا ہے، دوسرا مقتدی ہوتا ہے۔ اسی طرح اس نظام اسلامی جو معاشرتی اور سیاسی سطح پہ اپنا غلبہ اور تسلط چاہتا ہے، اس کے قیام کے لیے اگر کوئی جدوجہد کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی جو ہے جدوجہد کرنے والی جماعت کا کوئی امام یا قائد، کوئی فکری رہنما وہ لازم قرار دیا گیا ہے۔ اسی بات کو قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کے حوالے سے بھی 3 مقامات پہ ذکر کیا گیا ہے۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے الہدا اور دین حق دے کے بھیجا ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہی ہے کہ اس الہدا اور دین حق کو تمام کے تمام باطل جو ہے ادیان، تمام کی تمام باطل روشیں، تمام کے تمام باطل طریقے جو اجتماعیات انسانیہ میں رائج ہیں ان کو ہٹا کر ان کی جگہ جو ہے اسلام کا عادلانہ نظام عدل اجتماعی جو ہے وہ قائم اور نافذ کیا جائے۔ ہمیں ایک بات پڑھائی گئی ہے، ڈاکٹر صاحب نے ہمیں، اللہ تعالیٰ انہیں اس کا بدلہ دے، یہ بات سکھائی تھی کہ یہ نظریہ جو ہے وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس پہ گرد بھی پڑتی رہتی ہے، لہٰذا اس کا استحضار لازمی ہے، اسے تازہ کرتے رہنا چاہیے۔ تو بات بھی اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کی ریفلیکشن ہے، وہ ایک عکس ہے اس کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، کہ اپنے ایمان کو قول لا الہ الا اللہ سے تازہ کرتے رہو، ریفریش کرتے رہو۔ اچھا یہ تو ہے زبان کی بات، لیکن لا الہ الا اللہ کی جو اثرات ہم دیکھتے ہیں اجتماعیات انسانیہ میں، تو عملی اعتبار سے، اجتماعی روش کے اعتبار سے اس لا الہ الا اللہ کو عمل کی سطح پہ تازہ کرنے کا تقاضا کیا ہے کہ ہم سماجی سطح پہ وہی کامل مساوات انسانی، یہ اسی نظریے کا ایک عکس ہے کہ اگر کامل مساوات انسانی ہے تو لا الہ الا اللہ ہے، اونچ نیچ ہے تو لا الہ الا اللہ نہیں ہے، وہ پھر صرف یہ کہ آپ زبان سے کہہ رہے ہیں۔
خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، پھر تو بس یہی ہے کہ آپ ایک نو کے زبان پہ ایک بات ہے، زیادہ سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح عملی سطح پہ اگر وہ امانت کے بجائے خیانت اور جسے عرف عام میں میڈم کرپشن کا نام دیا جاتا ہے، تو وہ آج جو ہے وہ ناچ رہی ہے ہر طرف جو ہے، اور بڑے شوق سے جو ہے اچھے بھلے لوگ جو ہے اس ناچ کو دیکھ رہے ہیں اور لطف اندوز ہو رہے ہیں، کوئی بھی اس کے خلاف کھڑا ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ اگر امانت کا تصور نہیں آتا، میں اللہ کے دیے ہوئے مال کو اپنی جیب میں اپنی دسترس میں ہونے کے باوجود اگر امانت نہیں سمجھتا اور اپنی مرضی سے کماتا ہوں، حلال و حرام کی تمیز کے بغیر اور اپنی مرضی سے خرچ کرتا ہوں، تو لا الہ الا اللہ زبان سے کہنا تو یہ پھر وہ آگے بات آئے گی کہ یہ تو نفاق میں ڈل جانے والی بات ہے۔ پھر اسی طرح لا الہ الا اللہ کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اصل حاکم تو اللہ سبحانہ و تعالی ہے، لیکن یہ ہے کہ اور جہاں جو ہے فرائنا بیٹھے ہوں، نمارزہ بیٹھے ہوں، اور جمہور نے جو ہے انہیں اٹھا کے اوپر بٹھا دیا ہو، یا کسی اور جو ہے وہ طاقت نے اٹھا کے انہیں مسلط کر دیا ہو، اور ہم کہیں کہ یہ ہمارا مقدر ہے اور یہ بھی اللہ کا جو ہے ذل اور بروز ہیں، اور اسی پہ راضی ہو جائیں، تو پھر بھی ہم نے لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے حالات کے ساتھ سمجھوتا کر لیا، وہ لا الہ الا اللہ کا جو پیغام تھا ہمارے نہ ذہن میں اترا نہ ہمارے عمل میں شامل ہوا۔ یہ لوگ ہر دور میں پائے جاتے ہیں، اور قرن اول میں آپ کو مل جائیں گے۔ وہ جملہ شاید آپ کی جو ہے نظر سے یا سماعت سے گزرا ہو، جب واقعہ کربلا ہوا تھا تو کہنے والے کچھ جو ہے مفتیان کرام وہاں موجود تھے، انہوں نے کیا کہا تھا کہ قتل الحسین من سکین جدہ، کہ حسین تو اپنے نانا کی چھری سے ذبح کیے گئے ہیں، وہ انہوں نے بغاوت کی، انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو اس طرح کے لوگ تو آپ کو ہر دور میں مل جائیں گے۔ یہ دربار سرکار میں جو ہے ان کو قرب بھی حاصل ہوتا ہے، اور آج بھی موجود ہیں اس طرح کے لوگ۔ جبکہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہر شخص کو یہ بات مستحضر رہنی چاہیے کہ میرا اللہ کے ساتھ کوئی معاملہ ہو چکا ہے اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقرار کے بدلے میں۔ وہ سورہ توبہ میں مضمون آیا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت کے بدلے میں اللہ کے ساتھ ہمارا سودا ہو چکا ہے۔ اور یہ اللہ کے ساتھ جو سودا ہو چکا ہے، اس کا اگر فرد کی زندگی میں جو ہے کوئی تاثیر دیکھنی ہو، کچھ اثرات دیکھنے ہوں، تو وہ وہاں اس کے ساتھ ہی اگلی آیت میں مذکور ہیں التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون۔ اور اس کے بعد اگر اجتماعیات انسانیہ میں، یعنی اسلام اگر ایک نظام حیات ہے، یہ اپنے اندر یہ صلاحیت رکھتا ہے اور یہ نوع انسانی کی بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اسے اجتماعیات انسانیہ کے گوشوں میں آنا چاہیے، تو پھر وہاں ہمارا جو اللہ کے ساتھ سودا ہوا ہے اس کا تقاضا کیا ہے؟ والحافظون لحدود اللہ، اللہ کے دین کے محافظ بن کے کھڑے ہونے والے۔ اگر دین قائم ہے تو محافظ ہیں، قائم نہیں ہے تو اسے قائم کرنے میں لگ جانے والے۔ تو اللہ کے ساتھ تو ہمارا یہ سودا ہوا ہے۔ اب اپنے اس مقام و مرتبے کے اعتبار سے اگر ہم کبھی کسی وقت سوچ کے اس مقام پر پہنچے کہ ہمارا دل نے گواہی دی کہ ہاں واقعی ہی میرے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، اور ہم کسی اجتماعیت میں شامل ہو گئے، یا خود ہم نے کوئی اجتماعیت جو ہے اس کے لیے آواز لگا دی من انصاری اللہ کی، جب معاملہ یہاں پہنچے گا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ جسے اس دین کا سر بلند ہونا گوارا نہیں ہے، جو چاہتا ہے کہ اس کا ایجنڈا چلتا رہے، جو چاہتا ہے کہ اس کا ابلیسی نظام، محکم ابلیسی نظام وہ کھڑا رہے، قائم رہے، تو پھر وہ اپنا کام دکھائے گا۔ اگر آپ نے کوئی اجتماعیت خود بنا لی یا آپ کسی اجتماعیت میں شامل ہو گئے، تو پھر
اب وہ جو ہے اپنا اثر دکھائے گا. اجتماعی زندگی میں یہ جو جماعتی زندگی ہے، جو غلبہ اقامت دین کی جد و جہد کا مقصد عظیم لے کر جو ہے میدان میں نکلی ہے، اب اس پر جو ہے کوشش کرے گا کہ کچھ اس طرح کے وار کرے تاکہ وہ اپنے اس جو ہے مجاہدانہ کردار سے دستکش ہو جائے، اپنے اس کردار کی ادائیگی میں کامیاب نہ ہو سکے، چاہے وہ فرد ہو اس اجتماعیت میں جو شامل ہے، چاہے وہ اس اجتماعیت کا امیر ہو، ہر ایک ان میں سے جو ہے وہ پھر اس خطرے کا جو ہے شکار ہونے کا امکان ہے کہ وہ ہو جائے گا. تو اس میں جو اقامت دین کی جد و جہد میں جو انحراف ہوتا ہے، ڈیویشن ہوتی ہے، اس کے مختلف اسباب ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے بھی اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے ہمیں بتایا کہ یہ اسباب ہو سکتے ہیں. کہ ایک وقت ایسا تھا کہ کسی دائی نے پکار لگائی، لوگ اس کے گرد اکٹھے ہو گئے. اب یہ ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ جس نعرے کے ساتھ میدان میں اترا تھا اسی نعرے کے تناظر میں لوگوں کو جو ہے آگے چلاتا، لیکن یہ ہے کہ کہیں سے کوئی خوف، کوئی اندیشہ آ کے اس کے دامنگیر ہو گیا، ذاتی کمزوری اور کوئی خامی ایسی جو ہے سامنے آ گئی کہ اب اسے پیچھے ہٹنا پڑ رہا ہے. تو عین ممکن ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی بندے نے کام شروع کیا، وقتی جو ہے جذبات کی ابالی آئی، ایک جو ہے جوش آیا، نکل پڑے، لیکن جب عملی میدان میں قدم رکھا، لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا وہ تھوڑا مشکل کام ہے، نہیں چل سکے. تو پھر یہ ہے کہ اپنے اس انحراف یا پسپائی یا رک جانے یا توقف کرنے کا اس کی وہ تعویل کریں گے، اس کی کوئی توجیہ بیان کریں گے. تو عین ممکن ہے ایسا ہو سکتا ہے. بڑی بڑی تحریکیں جو ہیں اپنا رخ بدل دیتی ہیں. آپ کے سامنے کی بات ہے، وہ جن کا ماضی شاندار تھا اب ان کا حال دیکھیں کہ کتنا داغدار ہے. ڈکی چھپی بات تو نہیں ہے، بڑی بڑی تحریکوں کا یہ حال ہو چکا ہے کہ ذاتی کمزوری اور خامی کی بنا پہ جو قیادت کی سطح پہ ہوئی ہے اس نے جو ہے اجتماعیت کا ہی ستیہ ناش کر دیا. دوسرا سبب اس انحراف کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس قیادت کے ہاں کوئی جو ہے تکبر اور انانیت کا اتنا طوفان ہے کہ وہ کسی کو خاطر میں لانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو وہ کیسے لوگوں کے جو ہے دلوں کو اپنی مٹھی میں لے کے کیسے اپنے ساتھ چلا سکتے ہیں. یہاں تو کوئی بھی انسان جو ہے کسی دوسرے کی غلامی، اور بطور خاص وہ شخص جو سوچنے سمجھنے والا ہے اور کسی نظریاتی جدوجہد میں شامل ہوا ہے، وہ اگر یہ بانپ لے کہ میں کسی کے تکبر یا کسی کی انانیت کی بینٹ چڑھ رہا ہوں، تو کیسے اس کے ساتھ چل سکتا ہے. آدمی پر آدمی فرماروائی کیوں کرے جس کا حق بندگی وہ خدائی کیوں کرے. میرے جیسا انسان اور جو ہے وہ مجھے مس یوز کرے، غلط استعمال کرے، ممکن نہیں ہے. تو پھر بھی جو ہے امکان ہوتا ہے کہ لوگ اس کے دائیں بائیں سے چھٹ جائیں. وہ جو نرگسیت کا شکار ہو، تکبر میں جو ہے وہ بڑے بڑے جو ہے جو سورما ہیں، بڑے بڑے جو ہے شیاطین ہیں، ان کو بھی پیچھے چھوڑ دے تو لوگ اس سے چھٹ جائیں گے. جیسے قرآن مجید میں کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہ اگر آپ جو ہے درست خو ہوتے، آپ کے اندر کوئی جو ہے غرور اور تکبر ہوتے اور آپ جو ہے یہ نرم دلی سے محروم ہوتے تو لوگ کس طرح آپ کے گرد اکٹھے ہوتے؟ یہ تو چھٹ جاتے، آپ سے دور ہو جاتے. یا پھر یہ ہے کہ کچھ جو اس تحریک کے رکن ہیں ان کے اندر یہ بات یا یہ خواہش یا یہ تمنا پیدا ہو جائے کہ ہم جو کام کریں اس پہ ہماری ستائش کی جائے، ہماری دل نوازی کی جائے. جس طرح آرمی میں جو ہے سٹار لگتے ہیں تو ہمیں بھی سٹار لگیں. کوئی قیادت سے بدگماں ہو جائے، قیادت ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ وہ
کارکن جو ہے وہ چاہتا ہے، سمجھتا ہے کہ اس کی قیادت کے اندر خوبی دل نوازی نہیں ہے، تو وہ جب شیطان اس کو یہ انجیکشن لگائے تو وہ بھی جو ہے اس معاملے میں منحرف ہو سکتا ہے۔ اسی طرح فرد یا اجتماعیت، دونوں میں سے کوئی ایک غلط رخ اختیار کر جائے، اور اجتماعیت میں فرد کی بات قائد کی حیثیت میں ہو رہی ہے، یا تو وہ قائد یا وہ اجتماعیت یہ کسی مرحلے پر غلط جو ہے رخ اختیار کر لے، اور کوئی اسے متنبہ بھی کرے، وارن بھی کرے، بتائے کہ جناب آپ غلط موڑ مڑ چکے ہیں، لیکن وہ اپنے اس غلط موڑ مڑنے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ضد اور اصرار کا رویہ اختیار کرے، تو جو لوگ ان کے ساتھ شامل ہیں، جو ان کو وارن بھی کر رہے ہیں، جب دیکھیں گے کہ یہ لوگ تو اصلاح کے لیے تیار نہیں ہیں، تو لازمی نتیجہ ہے کہ وہ الگ ہو جائیں گے۔ جس طرح وہ اپنے جو ہے ایک جو ہے روش کی تعویل کر کے اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، تو اس کے پاس تو زیادہ جو ہے اچھی دلیل ہے، اقوی دلیل ہے، اور انسانوں کا اوورآل معاملہ بھی یہ ہے کہ وَفِيمَا لِلنَّاسِ يَعْشِقُ مَذَاهِبُ، ہر آدمی وہ جو بت پوجنے والا بھی ہے وہ بھی اصل میں بت کو پوجنے کی دلیل اپنے پاس رکھتا ہے، اس کے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے تب وہ بت کو پوج رہا ہوتا ہے۔ جو وطن کو پوجتا ہے اس کے پاس بھی دلیل ہوتی ہے، جو قوم کی پرستش میں لگا ہوا ہے، جو دولت کی پرستش میں لگا ہوا ہے، تو اس کے پاس دلائل ہیں، اس کا دل مطمئن ہے، اس لیے وہ جو اس کام میں لگا ہوا ہے، ورنہ عدم اطمینان کے ساتھ تو کوئی بھی آدمی جو ہے کہیں کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کوئی شخص سمجھتا ہے کہ کام تو کرنے کا یہی صحیح ہے، لیکن اس کے اندر اس کام کو کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ اب جو لوگ اس کام کو کر رہے ہیں، اب انہی لوگوں میں سے جو ہے وہ کیڑے نکالنا شروع ہو جاتا ہے، اس فکر میں سے کیڑے نکالنا شروع ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ لنڈی بلی، لنڈی ہماری پہاڑی میں اس بلی کو کہتے ہیں جس کی دم کٹی ہوئی ہو، کہ لنڈی بلی کی خواہش ہوتی ہے کہ ساری بلیاں لنڈی ہو جائیں، تو ایسی لنڈی بلیاں آپ کو ہر دور میں ملیں گی، ہمارے یہاں بھی موجود ہیں۔ وہ کبھی تعبیر کی غلطی کی صورت میں جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہیں، کبھی جو ہے غامدی ٹائٹل کے ساتھ جو ہے سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پہ بھی آ جاتی ہیں۔ ان کا تذکرہ ڈاکٹر صاحب نے بھی اپنی کتابوں میں، اپنے خطابات میں کیا ہے، اور آج کل بھی جو ہے کہ جو صاحب بصیرت لوگ ہیں وہ بہرحال ان کو بھاگنے تو نہیں دیتے، ان کو پکڑ لیتے ہیں، حالانکہ وہ ان کا تانا بانا جتنا بھی ہے اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ اگر وہ بات جو ہے ڈاکٹر صاحب کی ہو یا ہمارا جو ہے معاملہ ہو، ہماری فکر کا، شبان کی فکر کا معاملہ ہو، تو یہ کوئی نئی فکر تو نہیں ہے، اس کا تو ایک تسلسل ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے چلتے ہیں آپ پیچھے سید ابو العلا مودودی ہیں، پھر اس کے بعد ابو الکلام آزاد ہیں، علامہ اقبال ہیں، پھر اس کے پیچھے آپ دیکھیں تحریک شہیدین کے لوگ ہیں، پھر اس کے پیچھے چلے جائیں تو شیخ منصرندی ہیں، شاہ ولی اللہ ہیں، پھر یہ عجم سے عرب کی طرف چلے جائیں، تو یہ تو ایک جو ہے مسلسل اور تسلسل کے ساتھ جو ہے چلنے والا عمل ہے، جس کا جو ہے باقاعدہ شجرہ بھی محفوظ ہے۔ یہ کوئی مجہول النسب معاملہ نہیں ہے غلبہ اقامت دین کی جد و جہد، بلکہ مجہول النسب لوگ جو ہے اس کے در پہ جو ہیں، اور یہ آپ کو ہر دور میں مل جائیں گے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شر من تحت ادیم السماء من عندهم فتنة تخرج وفيهم تعود، یہ آسمان دنیا کے نیچے کی بدترین مخلوق ہیں، یہ آپ کو مل جائیں گے، ہر دور میں رہے ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ اب دیکھیں یہ انحراف جو ہے اس کا تعلق ایک ایسے ناسور کی طرف جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جڑتا نظر آتا ہے، جس سے ہمارے جو بزرگ ہیں، اسلاف ہیں، وہ بھی لرزاں ترساں رہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس وہ متاع تھی کہ وہ اندیشہ محسوس کرتے تھے، وہ مرض نفاق ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو ہے آپ کے سامنے ہے کہ آپ زخمی حالت میں ہیں اور اپنے صاحبزادے سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا ایسا کرو کہ تم اماں عائشہ کے پاس جاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور
ان سے جا کے اجازت مانگو کہ حضور کے پہلو میں مجھے بھی جگہ دے دیں جو انہوں نے اپنے لیے رکھی ہوئی ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ان کو جو ہے وہ زخم لگ چکا تھا، آپ کو دودھ پلایا گیا، لیکن دودھ آپ کے بجائے اس کے کہ معدے میں یا پیٹ جو ہے جانے کے آپ کے پہلو سے نکل گیا تھا۔ اور فرمایا کہ اگر انہوں نے اجازت دے دی اور جا کے کہنا کہ امیر المومنین نے نہیں بلکہ آپ کے بیٹے نے یہ سوال کیا ہے۔ انہوں نے جا کے وہ بات رکھی ان کے سامنے، تو اماں جان نے اجازت دے دی۔ اب جب وہ واپس آئے ہیں صاحبزادہ عمر، تو حضرت عمر نے دوسری بات ان سے کہی کہ دیکھو الحمدللہ انہوں نے اجازت دے دی، لیکن ایک بات کا اور ذرا خیال رکھنا۔ وہ بات کیا ہے کہ تم دیکھنا اگر میرے جنازے میں حذیفہ شامل ہوا تو مجھے وہیں حجرہ عائشہ میں دفن کر دینا، اور اگر وہ میرے جنازے سے غائب ہو گیا تو پھر مجھے عام قبرستان میں دفن کرنا۔ کیوں؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ یہ مرض نفاق اتنا ہولناک مرض ہے کہ اس کی پسندیدہ غذا ایمان ہے، اور لگتا اس کو ہے جس کے پاس ایمان ہو۔ ما خافہ الا المؤمن وما امن منہ الا المنافق۔ اس سے کوئی شخص اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا سوائے اس کے جو منافق ہو، اور اس سے ڈرتا کوئی نہیں ہے سوائے مومن کے۔ تو انہوں نے اپنے صاحبزادے سے کہا کہ دوسری بات یہ دیکھنا، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ میں ان لوگوں میں شامل ہوں تو پھر مجھے وہاں نہیں جانا چاہیے، حضور کے پہلو میں نہیں جانا چاہیے، آپ کے پڑوس میں نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ جو نفاق ہے اس کا بھی اجتماعی جو ہے جد و جہد کے ساتھ، اجتماعیت کے ساتھ بڑا قریبی تعلق ہے۔ سورہ منافقون ہم نے پڑھی ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ غلبہ اقامت دین کی جد و جہد کے حوالے سے ہی ایک تحریک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو سامنے رکھ کے جو ہے قیامت تک کے لیے رہنمائی سامنے رکھ دی گئی ہے کہ قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، میدان موجود ہے، آؤ لگاؤ، بازی لگاؤ جان کی۔ یہاں زبان سے خدمت کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا مطلب کیا ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی غیرت میں جینا ہے، اب شارٹ کٹ نہیں مارنا ہے۔ اگر وہ دین موجود ہے تو اس کی حفاظت کرنی ہے اپنی جان کے ساتھ، جان کی قیمت پر۔ اگر وہ غالب نہیں ہے تو غالب کرنے کی کوشش میں لگ جانا ہے اپنے جان، مال، وقت، صلاحیت کے ساتھ۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو مرض نفاق کا آسانی سے شکار ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی چلتی رہے اور ساتھ یہ کام بھی چلتا رہے تو یہ بھی جو ایک خطرے کی گھنٹی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں وہ بھی ہیں، بلکہ لوگوں میں ان لوگوں کی اکثریت ہے جو اللہ کو کنارے کنارے پوجتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر اسے فائدہ ہوتا ہے چاہے وہ دنیاوی فائدہ ہو، اگر وہ دیکھتا ہے کہ میرے دنیاوی مفادات اس کے ساتھ وابستہ ہیں، مطمئن ہو جائے گا۔ وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ، آزمائش آئے گی، اپنے اوپر مشقت اور جبر کر کے گھر سے نکلنا پڑ رہا ہے، اپنا پیٹ کاٹ کے اس راستے میں لگانا پڑ رہا ہے، اپنے ناراض ہو رہے ہیں، میں جو ہے بالکل غریب اور اوپرا ہونے والا ہوں، لوگ میرے جو ہے اپنے خونی رشتے مجھ سے دور ہوتے چلے جائیں گے، میری نوکری چلی جائے گی، میرا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، تو پھر پسپائی اختیار کرتا ہے، یہ ڈیویشن ہے۔ اور اس کے لیے کہا خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، ایسے لوگ دنیا میں بھی ناکام ہوتے ہیں
چاہے کوئی اجتماعیت ہو چاہے کوئی فرد ہو، اور آخرت کی ناکامی تو یقینی ہے۔ ذالک هو الخسران المبین۔ اور سورہ کہف میں ان کے بارے میں کیا کہا گیا، ایسے رویے کے بارے میں، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ اپنا نفس ہی کوئی شے نمایاں جو ہے خوشنما کر کے دکھا دے، مطمئن کر دے، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک انحراف ہو، ڈیویشن ہو، انسان کو پتہ نہ چلے، ایسا ممکن ہے۔ سورہ بقرہ میں بالکل شروع میں کہا کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا۔ جب کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلیں جی اجتماع میں بھی آ گئے ہیں، جب کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آپ کے ہر کارروائی میں بھی شریک ہے، لیکن یہ ہے کہ جب کسی کام کی قربانی دے کر جو ہے پہنچنا پڑ رہا ہے تو اب اس کے لیے ہیلے بہانے ہیں، بیوی بیمار ہے، چھٹی نہیں ملی ہے، تو اس طرح کے ہیلے بہانے جو ہے تراشنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ بھی اصل میں ایمان کی کمزوری اور ضعف کی علامت ہے۔ اسی طرح جو لوگ اس کام میں لگے ہوئے ہوں گے اور اس سے قطع نہ انہیں پرواہ نہیں ہوگی، دیوانہ وار اس کام میں لگے ہوئے ہوں گے، نہ اپنی صحت کی پرواہ ہے، نہ اولاد کی پرواہ ہے، نہ کاروبار کی پرواہ ہے، نہ ملازمت کی پرواہ ہے۔ ابھی ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا ہمیں بھی وقت ڈالا ہوا ہے۔ یہ شخص اگر اس طرح دیوانہ نہ ہوتا ہمارے لیے تو آسانی ہوتی۔ اب اس کی دیوانگی ہمیں جو ہے وہ ایکسپوز کر رہی ہے کہ یہ اس کام کے ساتھ یہ پیچھے رہ گئے ہیں، وہ آگے نکل گیا ہے، تو اب اس کے ساتھ دشمنی شروع ہو گئی ہے۔ یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل۔ عبداللہ ابن ابی کا قول جو ہے نقل کیا گیا سورۃ المنافقون، ہم اگر لوٹے پلٹے واپس مدینہ پہنچ گئے، منافق کا یہ مسئلہ ہے کہ اندر سے بڑا بودھا ہوتا ہے، دعویٰ کتنا بڑا کر رہا ہے، نکالیں گے وہاں سے جا کے، لیکن کہہ رہا ہے کہ اگر پہنچ گئے تو یہ ہے وہ بودھا کردار، کھوکھلا۔ تو ان لوگوں کے ساتھ دشمنی اور عداوت ہو جاتی ہے جو یہ کام کرتے ہیں، بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں، اپنی جان کی قیمت پہ، اپنے جو ہے آلات کی اور اپنی معاش کی قربانی دے کے کرتے ہیں، ان کے ساتھ دشمنی۔ یہ دشمنی بھی اسے جو ہے پسپائی پہ آمادہ کرتی ہے، اور اس کا واپسی کا سفر، دائرے کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کام کرتے ہیں اور وہ بے نقاب ہوتے ہیں، لہذا لازمی ہے کہ یا تو جو ہے یہ کام کریں یا کام کرنے والا نہ رہے، اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ مذبذبین بین ذالک لا الہ الا، کوئی حل نہیں نکل رہا ہے، تو حل یہی نظر آ رہا ہے کہ ان کو ختم کرو تاکہ گلیاں ہو جان سنجیاں، وچ مرزا یار پھرے، ان پر عرصہ حیات، کافیہ حیات اور زمین تنگ کر دو تاکہ ہم اپنی من چاہی زندگی جو ہے وہ گزاریں۔ اور انہی لوگوں کے بارے میں یہ بھی کہا کہ اگر تھوڑا سا آزمائش کا معاملہ آ جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ نیچے جو ہے زمین زرخیز ہے یا نیلی سل ہے، پتھر ہے، تھوڑی سی آزمائش ہے۔ تو عدم فرضیت اقامت دین کا ایک جو ہے وائرس اندر موجود ہے، اور وہ ان جو ہے رویوں کی صورت میں، ایسی روش کی صورت میں سامنے آ رہا ہے۔ جو بات ہم نے کی اقامت دین کے حوالے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی قوم کو مخاطب کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی، استاد جی تشریف فرما ہے، اصلاح کریں گے اگر غلطی ہوگی۔ ان رائد القوم لا یکذب اہلہ، قوم کا رہنما کبھی اس سے جھوٹ نہیں بولتا۔ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے مفہوم مخالف، فقہ کی اصطلاح ہے، اس کو سامنے رکھیں تو ترجمہ کیا بنے گا کہ جو قوم سے جھوٹ بولتا ہے وہ رہنما ہونے کا اہل نہیں ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ہی یہاں سے شروع کی کہ میرا کردار 40 سالہ زندگی تمہارے سامنے ہے، میرے مطالبے پہ تم نے مجھے صادق نہیں کہا، امین نہیں کہا، تم نے دیکھا پرکھا جانچا، اپنی امانتیں میرے پاس لائے، آپ نے جھگڑے مجھ سے فیصل کروائے، اور تمہارے دیے ہوئے القابات ہیں، اور مجھے اللہ نے آج منصب امامت پہ یا تمہیں جو ہے رائے حق کی طرف بلانے پر یہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے، پہاڑی پہ چڑھا دیا ہے، واسباہا کا اب مجھے نعرہ لگانا پڑ رہا ہے، تو یاد رکھو کہ میں کبھی تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا، کیونکہ قوم کا رہنما کبھی اپنی قوم سے جھوٹ نہیں بولتا، اور اگر وہ قوم سے جھوٹ بولے تو وہ رہنما نہیں رہتا، اس کا اہل نہیں رہتا۔ اسی طرح اگر قیادت جو ہے اپنی اجتماعیت میں شامل اپنے کارکنان کے ساتھ، اپنے رفقا کے ساتھ جھوٹ والا معاملہ اختیار کرے تو وہ بھی قیادت کی اہل نہیں رہتی۔ لہٰذا اس جھوٹ کو جوڑ لیجئے، وہ 4 علامات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں کہ 4 من کن فیہ فہو منافق خالص، 4 باتیں جس کے اندر ہوں وہ پکا منافق ہے۔ پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ اذا حدث کذب، جھوٹا شخص جب بات کرے جھوٹ بولے، یا یہ ہے کہ اپنا ایسا جو ہے فکر اسلامی کی الف بے کا پتہ نہ ہو، لیکن اس کی اپیرنس ایسی ہو جیسے پیرانے پیر لگتا ہو، تو یہ بھی تو جھوٹ ہے نا۔ لوگ دھوکہ کھا جائیں کہ کیا جناب یہ ذل سبحانی یہاں سے گزر رہے ہیں، دستار ہے، داڑھی ہے، وہ لباس ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ بھی ایک طرح کا جھوٹا پیکر اختیار کرنا، یہ بھی نفاق کا مظہر ہوتا ہے۔ تو اذا حدث کذب واذا اؤتمن خان، امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ تو امین ابو عالم سب امین ہیں۔ اگر ہم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو ہم امین ہیں نا، ہمارے پاس ایک پیغام ہے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا، تو ہم امین ہیں، دعویٰ ہے ہمارا۔ اگر ہم اس امانت کو آگے نہیں پہنچاتے، نہ خود اس پر عمل کرتے ہیں، نہ لوگوں کے لیے جو ہے دعوت عمل کا تقاضا رکھتے ہیں، تو خیانت ہے۔ اسی کو کرپشن بھی کہتے ہیں۔ اور تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ تیسری نشانی کیا ہے؟ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے۔ اور یہ وعدہ جس کا تذکرہ ابھی ہم نے کیا تھا سورہ توبہ کی آیات کی روشنی میں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تو ہم نے ایمان کا دعویٰ کیا، گویا کہ ہم نے عہد کیا کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کے ساتھ یہ عہد کرتے ہیں، آپ ہماری جان بھی لے لیں، ہمارا مال بھی لے لیں، ہمیں جنت دے دیں۔ اللہ کے ساتھ ہم نے عہد کیا، اب جنت کا عہد کر کے جان اس کو بیچ کے اسی بیچی ہوئی شے کو اپنے کاموں میں جو ہے صرف کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، تو یہی تو خیانت ہے۔ اگر ہمارے اوقات کا اکثر حصہ جو ہے وہ ہمارے دنیاوی کاموں کی نظر ہو جاتا ہے، دین کی خدمت سے ہم محروم رہ جاتے ہیں، تو یہ وعدہ خلافی ہے، یہ مرض نفاق۔ یہاں بھی جو ہے سمجھیں کہ بس اس کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ چوتھے نمبر پہ ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جھگڑا ہو تو پھٹ پڑے۔ اور جھگڑا ہونا، گھر میں جھگڑا ہو جاتا ہے تو ایک اجتماعیت میں بھی تو امکان ہے اس کا، تو جھگڑے کے لیے جب آپ نے قواعد و ضوابط طے کیے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ان قواعد و ضوابط کو کہیں نزاع پیدا ہوا ہے تو روبہ عمل لائیں۔ وہ آپ نے کس لیے جو ہے مقدس دستاویز جو ہے وہ بنا کے رکھی ہوئی ہے، جو چیزیں طے شدہ ہیں ان کو بوقت ضرورت، جب ان کی ضرورت ہو، روبہ عمل آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے۔ تو جو حادثہ ہمارے ساتھ تنظیم اسلامی میں ہوا، اللہ نہ کرے کل شبان میں بھی یہی ہو، تو ہم جو کہیں وہ زبان و دل میں 1000 سال کا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے،
جو چیزیں لکھی ہیں وہ میں اشارہ کر دوں، شاید آپ سمجھ جائیں گے۔ ہمارے بھائی جو ہیں خالد عباسی صاحب کو جب ان کے حوالے سے بات چل رہی تھی تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے موقع دیں، فلور آپ کے پاس موجود ہے، شورا میں اپنی بات رکھتا ہوں، اگر میری بات غلط ہے تو میں اس سے رجوع کر لوں گا، اگر بالفرض آپ سے غلطی ہو گئی تو امکان تو ہے نا، ہو سکتی ہے، تو آپ رجوع کر لیجئے، کون سا جو ہے آسمان گرے گا، ہم اکٹھے چلیں گے، پھر بھی چلیں گے۔ آدمی کی عظمت کی ایک دلیل یہ بھی ہے نا، غلطی ہو تو مان جائے اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ کسی نے مجھے توجہ دلائی ہے۔ ہمیں بھی ایک دوسرے کا جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ نعمتیں جو ہمیں دی ہوئی ہیں، دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آئینے جو ہیں جن میں ہم دیکھ کے اپنی جو ہے وہ روش درست کرتے ہیں، اپنی شکل و صورت جو ہے درست کرتے ہیں، جس طرح آئینہ دیکھ کے۔ اسی طرح کوئی بھائی مجھے بتائے گا تیرے اندر یہ خامی ہے، میں اس کی اصلاح کروں گا، میں اس کو بتاؤں گا، وہ اصلاح کرے گا۔ اسی طرح اجتماعیات انسانیہ میں وہ فورم ہوتے ہیں جہاں بتایا جاتا ہے کہ اس اجتماعیت کے حوالے سے یہ شے مضر ہے، آپ اس کی اصلاح کر دیجئے۔ تو وہاں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، اگر جھگڑا ہے تو نفاق کی علامت ہے، اگر نفاق پیدا ہو گیا تو یہ نفاق ایک نفاق باہمی بھی ہوتا ہے، وہ بھی جو ہے آپ کو انحراف کی طرف لے کے جائے گا۔ تو دوبارہ ذرا یہ چیزیں مستحضر کر لیجئے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ اجتماعیات انسانیہ کے 3 گوشے، معاشی، معاشرتی اور سیاسی سطح پر اللہ کا بول بالا ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی آخری اور قطعی ہو۔ اگر ایسا ہے تو یوں سمجھیے کہ ہم ایک ایسے ماحول میں جی رہے ہیں جہاں اللہ کا دین سربلند ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کو سربلند کرنے کی ضرورت ہے۔ ان لوگوں کے ذمے فرض ہے یہ کام جنہوں نے دعویٰ کیا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ اپنی ذاتی کمزوریوں اور خامیوں پر نظر کرتے رہیں، اللہ سے جو ہے دعا مانگتے رہیں، مدد مانگتے رہیں، کسی نوع کا تکبر اور انانیت کبھی اس کا شکار نہ ہو۔ آپ کی جو ہے دل نوازی کی جائے نہ کی جائے، آپ اس چکر میں پڑے ہی نہ۔ اگر اندر سے آواز آتی ہے کہ کوئی ستائش نہیں کرتا، کوئی آپ کی جو ہے دل نوازی نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کا جو ہے آپ کو ریوارڈ ملے، تو یہ بھی اصل میں وہ ریا میں چلا جائے گا جو اخلاص کی ضد ہے، اور آپ کا وہ عمل ضائع ہو جائے گا اور یہ پسپائی کا باعث بنے گا۔ اسی طرح اگر جو ہے کہیں ہمارا کوئی ساتھی یا یہ اجتماعیت کسی وقت اللہ نہ کرے ایسا موقع آ جائے کہ یہ غلط رخ پہ جو ہے مڑنا چاہتی ہو یا مڑنے والی ہو، تو ہمیں کھڑے ہو جانا چاہیے کہ نہیں، یہ روش صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری اس فکر کے مغائر ہے جس کو لے کے ہم چلے تھے۔ اگر اجتماعیت جو ہے اس نے اس تنبؤ کو قبول کر لیا اور واپس آ گئی اپنے ٹریک پہ تو بچ جائے گی، ورنہ یہ ہے کہ کھائی میں گر جائے گی اور ختم ہو جائے گی۔ اور اس انحراف کی جملہ جتنی بھی صورتیں ہیں، ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت۔ جن چیزوں کو بچانے کے چکر میں جو ہے ہم اللہ کے دین کو جو ہے اہمیت دینے سے جو ہے وہ رہ جاتے ہیں، ہمیں جو ہے ان چیزوں کو بچانے کے بجائے اللہ کے دین کی غیرت میں جینا چاہیے، اور دین کا وہ تصور جو کرنے اول میں ہی اصل میں تھوڑا سا اس پہ گرد آنا شروع ہو گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کو یہ کہنا پڑا، یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک بالعبادت تلعبی، کہ یہ حرمین کا جو ہے طواف کرنے والے، 5 نمازیں وہاں پڑھنے والے اور زمزم سے وضو کرنے والے، کاش کہ تو ہمیں دیکھتا تو تجھے لگ پتا جاتا کہ تو عبادت نہیں کھلواڑ کر رہا ہے۔ اللہ کے دین کے لیے یہ چیلنج درپیش ہے، اور تم جو ہے اپنے روحانی جو ہے ترقی میں لگے ہوئے، اور روحانی ترقی تو اللہ کے دین کی غیرت میں جینے سے حاصل ہوتی ہے، اللہ کے دین سے منہ موڑ کر اور جو ہے رہبانیت اختیار کرنے سے حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں فرد کی حیثیت میں بھی، اجتماعیت کی حیثیت میں بھی دین کے اس تصور پر جو ہمیں حاصل ہوا ہے
بڑی محنت اور مشقت سے، ہمارے اسلاف کی محنتوں سے اور ان کی قربانیوں سے ہم یہاں تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ اس تصور پر ہمیں استقامت عطا فرمائے، اپنے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے ہمارے مال اور ہماری جان کو قبول فرمائے۔ اس راستے میں جو چیزیں ہمارے لیے خطرے کا باعث ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہماری حفاظت فرمائے، اور جس نے بھی یہاں خلوص کے ساتھ کام کیا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر آخرت میں عطا فرمائے، نظر بد سے بچائے، اور اپنی خصوصی حمایت اور نصرت سے دنیا اور آخرت میں سرفراز فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ جزاک اللہ قیوم بھائی۔ اس دیس میں لگتا ہے عدالت نہیں ہوتی جس دیس میں انسان کی حفاظت نہیں ہوتی۔ مخلوق خدا جب کسی مشکل میں پھنسی ہو، سجدے میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی۔ یہ بات نئی نسل کو سمجھانی پڑے گی، اور یعنی کبھی بھی ثقافت نہیں ہوتی۔ پہنچا ہے اگرچہ بڑا نقصان ہمیشہ، پھر بھی کسی بندے کی اطاعت نہیں ہوتی۔ ہر شخص سر پر کفن باندھ کے نکلے، ہر شخص سر پر کفن باندھ کے نکلے، حق کے لیے لڑنا تو بغاوت نہیں ہوتی۔ چند اعلانات ہیں۔ ایک تو یہ چائے انشاءاللہ یہاں ہال کے اندر پیش کی جائے گی،